دیکھو باقی سب ہیں، دیکھو مشکات المصابیح، یہ کتاب الزکوٰۃ، حدیث نمبر 20 ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون کنز احدکم یوم القیامت شجاعا اقرع یفر منہ صاحبہ ویطلبہ حتی یلقمہ اصابعہ، رواہ احمد۔ وعنہ، اور انہی سے کن سے، یعنی جن سے اوپر کی روایت ہے، جو روایت اوپر ہے اس کے راوی ہیں وہی اس روایت کے راوی ہیں۔ اس روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو اس روایت کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور یہ بتا چکا ہوں نہ جانے کتنی بار، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام عبداللہ بتاتے ہیں، امام ترمذی ان کا نام عبد الرحمن بتاتے ہیں، اور تقریباً بہت سارے نام ہیں جو ابن ماجہ میں باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صفحے کے حاشیے میں لکھے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکون کنز احدکم یوم القیامت، کہ تمہارا وہ خزانہ، لفظ کنز یہاں پر اس معنی میں ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو اور اس کو خزانے کے طور پر رکھا ہوا ہو، اسے کہتے ہیں کنز۔ وہ خزانہ، وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو اور اسے جوڑ کر کے رکھا جائے۔ فرماتے ہیں تم میں سے کسی کا خزانہ، یعنی تمہارا خزانہ قیامت کے دن شجاعاً اقرع، گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، یعنی جس مال کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو وہ مال گنجا سانپ کی شکل میں شکل اختیار کر جائے گا اللہ کے حکم سے کل میدان محشر میں۔ فرماتے ہیں جب یہ گنجا سانپ بنے گا یفر منہ صاحبہ، تو وہ مال والا، کنز والا، خزانے والا اس سانپ سے بھاگے گا، وَيَطْلُبُهُ، اور یہ سانپ اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا رہے گا، اسے طلب کرے گا، یعنی اسے ڈھونڈتا پھرے گا، اس کے پیچھے پیچھے جاتا رہے گا۔ فرماتے ہیں حَتَّى يُلْقِمَهُ أَصَابِعَهُ، یہاں تک کہ وہ سانپ اس کی انگلیوں کو چبا جائے گا۔ اب سمجھیں جی، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے ذہن میں رکھنے کی کہ یہ وعید اس مال اور خزانے کے بارے میں ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی جاتی ہو، ورنہ جس مال کی زکوٰۃ دے دی گئی اور جس مال کو زکوٰۃ دے کر کے پاک کر لیا گیا اس کے بارے میں یہ وعید ہے ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے، اس لیے کہ وہ مال جس کی زکوٰۃ دے دی جائے وہ اللہ کے نزدیک پاک صاف ہو جاتا ہے، اور اس مال میں سے حرام کا جو شائبہ ہوتا، جو کہ حرام حلال اگر خلط ملط ہو جائے، زکوٰۃ کا پیسہ اگر نہیں دیا تو زکوٰۃ والا پیسہ تو مالدار کے لیے کھانا حرام ہے، تو یہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اس کی زکوٰۃ اسی کے مال میں خلط ملط ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا مال زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے جائز اور ناجائز مکس ہو گیا۔ اب وہ اپنی زکوٰۃ خود کھا رہا ہے، اسی لیے بعض بزرگ کہتے ہیں کہ آج کل مالدار لوگ زکوٰۃ زیادہ کھاتے ہیں، غریب کم کھاتا ہے۔ سوال کیا گیا ہے کہ مالدار کیسے زکوٰۃ کھا رہا ہے، مالدار تو کوئی زکوٰۃ نہیں مانگ رہا، تو جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ مانگنے کی ضرورت کیا ہے اس کو، مالدار ہے، اس کے اوپر خود لاکھ 2 لاکھ کی زکوٰۃ بنتی ہے، کروڑ 2 کروڑ کی زکوٰۃ بنتی ہے اور وہ دیتا ہی نہیں،
جب وہ اتنی بڑی زکوٰۃ لوگوں کو غریبوں کو نہیں دیتا تو اسے کھا کون گیا؟ یہی مالدار اپنی زکوٰۃ کو کھا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مالدار لوگ زکوٰۃ کھا رہے ہیں، یعنی اپنی زکوٰۃ مالدار خود کھا جاتا ہے، غریب کو نہیں دیتا۔ یہ مطلب ہے اس بات کا۔ زیورات ہوتے ہیں، جس مستورات کے پاس یہ زیورات ہوں اور وہ اس کی زکوٰۃ دے دیتی ہو تو اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے، چاہے 4 لاکھ کا زیور ہو یا 10-20 لاکھ کا زیور ہو، کوئی ٹینشن نہیں۔ لیکن جس عورت کے پاس زیور ہو اور وہ زیور کی زکوٰۃ نہ دے تو یہ والا خزانہ جو زیور کی شکل میں اس کے پاس ہے، وہ جڑے ہوئے پیسے جو شوہر سے بچا کر کے یا شوہر سے لے کر کے جوڑے ہیں، یا وہ پیسے جو اس قدر کام دھام کر کے بٹوے وغیرہ بنا کر یا پرس وغیرہ جو بھی گھروں میں کام ہوتے ہیں ان سے اکٹھا کر لیے ہیں اور وہ زکوٰۃ کی مقدار تک پہنچ گئے ہیں، زکوٰۃ واجب ہو جائے، 35,000 سے اوپر ہیں، لہذا اس سونے چاندی پر، اس تمام روپے پر، اس تمام چیزوں پر جس پر زکوٰۃ ہے وہ سمجھ لینا چاہیے۔ تو کل میدان محشر میں اگر زکوٰۃ نہیں دی تو وہی سارے کا سارا مال گنجے سانپ کی شکل اختیار کر جائے گا اور وہ پیچھے پیچھے بھاگے گا۔ اب سانپ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور سانپ اور جو ہے مال والی اور مال والا جس نے زکوٰۃ نہیں دی وہ آگے آگے بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر چھپے گا تو کبھی ادھر چھپے گا، لیکن سانپ اس کو تلاش کرتا رہے گا یہاں تک کہ سانپ اسے پالے گا، اور وہ انسان مرد ہو یا عورت جس نے زکوٰۃ نہیں دی، جب وہ یہ دیکھ لے گا کہ بھئی اس سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو اب یہاں لاسٹ کا جملہ دیکھو، حتی یلقمہ اصابعہ، کہ جب وہ دیکھ لے گا کہ اس سے چھٹکارا نہیں مل سکتا تو اب تو کھائے گا یہ سانپ۔ تو 2 مطلب ہیں اس کے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ جب اسے کھانے کے لیے منہ بڑھائے گا سانپ تو یہ اپنے ہاتھوں کو آگے کرے گا۔ عام طور پر آدمی کسی چیز کے بچانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو آگے کر ہی دیتا ہے، بس جیسے ہی ہاتھ آگے کرے گا تو سانپ اس کے انگلیوں کو چبا جائے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ خود ہی اپنے ہاتھوں کو اس کے منہ میں دے دے گا کہ وہ انگلیوں سے اس کو چبا لے۔ جی مائک بند کریں جی، کسی جگہ کا مائک کھلا ہوا ہے۔ تو یہ بات دونوں مطلب ہو گئے اس کے۔ اب مائک بند کریں، کس جگہ کا مائک کھلا ہوا ہے۔ پہلا مطلب تو یہی ہوا کہ وہ ہاتھ سے بچاؤ کے لیے اٹھائے گا اور وہ ہاتھوں کی انگلیوں کو چبا جائے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہوا کہ وہ تھک ہار کر اپنا ہاتھ ہی اسے دے دے گا، جب وہ ہاتھ دے دے گا تو وہ سانپ جو ہے اس کی انگلیوں کو چبائے گا۔ دیکھو مائک کے کھلنے کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہوں میں، آپ مائک بند کریں۔ یہ بات سمجھ میں آئی۔ اب سوال یہ ہے وہ انگلیوں ہی کو کیوں چبا رہا ہے؟ اب سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھو مال ہے، ظاہر سی بات ہے، عام طور پر مال کو جوڑنا ہاتھوں ہی سے ہوتا ہے، گننا ہاتھوں ہی سے ہوتا ہے، رکھنا ہاتھوں ہی سے ہوتا ہے، چھپا کے رکھنا ہاتھوں ہی سے ہوتا ہے، اپنے پرسوں میں رکھنا ہاتھوں ہی سے ہوتا ہے، اپنے تجوری کے اندر جو پیسے رکھے جاتے ہیں وہ بھی ہاتھوں ہی سے رکھتا ہے آدمی۔ تو ہاتھوں کی انگلیوں کا گننے میں رکھنے میں دخل ہے سب سے زیادہ، لہذا سب سے پہلے وہ انہی انگلیوں کو چبائے گا۔ دیکھیں ترجمہ وعنہ، اور حضرت ابو ہریرہ ہی سے ہے روایت، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکون کنز احدکم یوم القیامت، کہ تمہارا خزانہ قیامت کے دن شجاع اقرا، گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا۔ یہ شرط ہے کہ جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہے وہ مال مراد ہے۔ یا فر منہ صاحبہ، مال والا اس سانپ سے بھاگے گا، مال والی ہو یا مال والا ہو وہ سانپ سے بھاگتا پھرے گا۔ ویطلبہ، وہ سانپ اسے پکڑ لے گا، تلاش کرتا رہے گا، ڈھونڈتا رہے گا،
اور پکڑ کر حتی یلقمہ اصابعہ، اب اس کے دو معنی، یہاں تک کہ وہ مال والا اپنی انگلیوں کو اس کا لقمہ بنا کر دے دے گا۔ دوسرا مطلب یہاں تک کہ وہ سانپ خود ہی اس کی انگلیوں کو چبا جائے گا۔ رواہ احمد۔ آگے دیکھیں، وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی روایت دوسرے انداز میں آ رہی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من رجل، کہ جو کوئی بھی شخص، ما نافیہ ہے لیکن آگے لا، اس میں الا آ رہا ہے، الا، تو ما اور اللہ کا جب جوڑ ہوتا ہے تو ما اور اللہ دونوں کو ہٹا کر جب ترجمہ کرتے ہیں حصر کے ساتھ، ما من رجل، کوئی بھی شخص ہو، لا یؤدی زکات مالی، جو اپنے مال کی زکات ادا نہ کرتا ہو، الا جعل اللہ یوم القیامت فی عنقہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ، یعنی جو بھی شخص ہے جو اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ بنا دے گا، ڈال دے گا قیامت کے دن، فی عنقہ، اس کی گردن میں، شجاعن، گنجا سانپ، گنجا سانپ بڑا ہیوی خطرناک، اس کی گردن میں توق کی شکل میں ڈال دیا جائے گا۔ دیکھو سانپ سے ایک تو ویسے ہی ڈر لگتا ہے، اور جو ہے وہ سانپ اگر بہت بڑا ہو، ہمارے وزن سے بھی زیادہ بڑا ہو، اور پلس وہ ہمارے گلے میں ڈال دیا جائے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، اور گلے میں نہ نکلتا ہو بلکہ ہم ہاتھ سے اسے چھڑا رہے ہوں تو ہمارے ہاتھوں کی انگلیوں کو چبا جاتا ہو، تو کتنا خطرناک منظر ہوگا وہ۔ اس لیے کبھی بھی ایسا نہ ہو۔ دیکھو شادی سے پہلے بھی زکوٰۃ بعض مستورات پر فرض ہو جاتی ہے، کیونکہ جوڑ کر کے زیور جو رکھا جاتا ہے، اگر ماں نے اپنے پاس رکھا ہے تو اس کی زکوٰۃ ماں باپ کے اوپر ہی ہے، لیکن اگر بیٹی نے بھی کچھ پیسے جوڑ کر کے رکھ لیے ہیں اور وہ 35,000 سے اوپر پہنچ چکے ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ شادی ہوگی تبھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے وجوب کا تعلق شادی سے نہیں ہوتا، نکاح سے نہیں ہوتا ہے، وہ مال سے ہوتا ہے۔ مال اگر نکاح سے پہلے ہے تو نکاح سے پہلے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دیکھیے جی، جو بھی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ڈال دے گا اس کے گلے میں شجاعن گنجے سانپ کو۔ ثم قرأ علینا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے مصداقہ، اس کی مصداق والی آیت، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے پڑھی، یعنی اس کا مصداق جو اللہ کی آیت میں آیا ہے، جو کلام اللہ شریف میں آیت آ رہی ہے، اس کو دلیل کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے سنا، اور یہ آیت میں آپ کے سامنے اوپر پڑھ کر کے سنا چکا ہوں، ترجمہ وغیرہ کر چکا ہوں، ایک بار اور دیکھ لو چاہو تو۔ ثم قرأ علینا مصداقہ من کتاب اللہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اللہ کی کتاب سے اس کا مصداق پڑھا، تلاوت کی۔ وہ کیا تھا؟ اب آیت یہاں سے ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ ناگمان کریں وہ لوگ جو کہ بخل کرتے ہیں، بما، اس مال میں، آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا۔ جو لوگ اللہ نے انہیں مال دیا ہے وہ اس میں بخل کرتے ہیں تو وہ خیال نہ کریں ہوا خیر لہم، کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ بخل کرنا یعنی زکوٰۃ نہ دینا ان کے لیے شر ہے، بدتر ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ، یہ آیت میں پوری ترجمہ کر کے اوپر آیا تھا، پھر دوبارہ سے کر رہا ہوں، سیطوقون ما بخلوا بہ، ان قریب گلے میں ڈال دیا جائے گا اس مال کا توق بنا کر جس میں بخل کرتے تھے، یعنی کنجوسی، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ تو یہ اس آیت میں بھی یہی ہے کہ گلے میں ڈال دیا جائے گا توق بنا کر کے، لیکن اس کی شکل و صورت کیا ہوگی؟ شکل و صورت گنجا سانپ ہوگی، یہ ہے بس بات۔ دیکھیے اگلی عبارت، اگلی حدیث کے خلاصہ یہی ہے کہ جب آدمی نے زکوٰۃ کا مال ادا نہیں کیا تو اسی زکوٰۃ کے مال کو اپنے حلال مال میں مکس کر لیا۔ 1,00,000 پر 2500 روپے کی زکوٰۃ ہے۔ اب جب وہ 1,00,000 میں سے 2500 نکال کر کے زکوٰۃ نہیں دیتا تو یہ 2500 97,500 کے ساتھ مکس رہتے ہیں،
اور جب یہ 97,500 کے ساتھ 2500 روپے مل جاتے ہیں تو یہ 97,500 کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ 40 لاکھ میں 1 لاکھ کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اگر 1 لاکھ کی زکوٰۃ نہ دی جائے تو یہ 39 لاکھ کو بھی خراب کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ ہے بس اس کا ذکر دیکھو۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول ارشاد فرماتے ہوئے، ما خالطت الزکاۃ مالا قط الا اهلكته، کہ نہیں خلط ملط کیا کسی نے زکوٰۃ کو اپنے مال میں کبھی بھی مگر یہ کہ اس نے ہلاک کر دیا ہے۔ اب ما اور اللہ کو ہٹا کر ترجمہ کریں گے کہ جب جب بھی زکوٰۃ حلال مال کے ساتھ میں خلط ملط ہوئی ہے تبھی جب اس نے اس مال کو ہلاک کر دیا ہے، جب جب زکوٰۃ خلط ملط کر لی اپنے حلال مال میں تب اس نے زکوٰۃ نے اس حلال مال کو خراب کر دیا، ہلاکت و ہلاک کر دیا۔ رواہ الشافعی والبخاری فی تاریخ والحمیدی، امام شافعی نے امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اس کو ذکر کیا ہے، والحمیدی نے بھی ذکر کیا ہے۔ وزاد، اور یہ بھی زیادہ کیا ہے عبارت کے اندر، قالا یکون قد وجب علیک صدقۃ فلا تخرجها، کہ ہوتی ہے یہ بات کہ جب واجب ہو گئی تیرے اوپر زکوٰۃ، صدقۃ یعنی زکوٰۃ، فلا تخرجها، اور تو نے نہ نکالے، جب تیرے مال میں صدقہ یعنی زکوٰۃ واجب ہو جائے، فلا تخرجها، اور تو اسے نہ نکالے، تو فیہلک الحرام الحلال، تو یہ حرام مال یعنی جو زکوٰۃ 2500 روپے کے اپنے مال میں رکھ لی، چونکہ مالدار کے لیے زکوٰۃ کھانا حرام ہے تو ایک قسم سے 2500 روپے اس کے لیے حرام ہے۔ فیہلک الحرام الحلال، تو یہ حرام والا مال اس کے حلال 97,500، 1 لاکھ میں 97,500 بچیں گے، اس کو بھی ہلاک کر دے گا۔ وقد احتج به من یرى تعلق الزکاة بالعین، اور تحقیق کے دلیل پکڑی ہے اس عبارت سے، اس حدیث سے ان لوگوں نے جو کہ سمجھتے ہیں زکوٰۃ کا تعلق عین کے ساتھ ہے۔ ہاکذا فی المنتقی، اسی طرح سے منتقی نامی کتاب کے اندر ہے۔ ورواہ البیہقی فی شعب الایمان، اور امام بیہقی نے شعب الایمان نامی کتاب میں اپنی اس بات کو ذکر کیا، عن احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کے واسطے سے بھی اسناد ہی ان کی سند کرتے ہوئے ان کی سند کے واسطے سے الی عائشہ، حضرت عائشہ تک۔ وقال احمد، امام احمد نے یوں فرمایا، فی خالطت کی تفسیر میں، خالطت کے بارے میں یوں کہا، تفسیرہ کہ اس کی تفسیر یہ ہے، ان الرجل یاخذ الزکاۃ، کہ بے شک مرد لے لیتا ہے زکوٰۃ کو، وہو موسر او غنی، حالانکہ وہ مالدار ہے، غنی ہے، وانما ہی للفقراء، اور بے شک حالانکہ یہ زکوٰۃ تو غرباء کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 2 طرح سے زکوٰۃ مالدار کھا لیتا ہے، ایک تو اپنی زکوٰۃ نکال کر کے نہیں دی تو اسے خود ہی کھا گیا، یعنی مالدار نے زکوٰۃ کھا لی۔ دوسری شکل مالدار کے زکوٰۃ کھانے کی یہ ہے کہ کوئی بے شرم مالدار ہے جو لوگوں سے زکوٰۃ مانگتا پھرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں رمضان کے موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ بعض مستورات اور بعض مرد حضرات بھی زکوٰۃ مانگنے کے لیے آتے ہیں اپنے لیے، کوئی مدرسے کے لیے لینے جائیں گے تو الگ بات ہے، وہ تو کسی غریب کے لیے ہی ہوا کرتی ہے، جو زکوٰۃ کے مستحق بچے ہوتے ہیں ان کے حساب سے ہی آیا کرتی ہے۔ لیکن مالدار شخص زکوٰۃ مانگتا پھرے، جیب میں 1 لاکھ رکھے ہوئے ہیں اور مسجدوں میں آ کر اعلان کیا جا رہا ہے میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، مجھے زکوٰۃ دے دو، اسی لیے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ آپ کو امداد کرنی ہے تو آپ امداد کر سکتے ہیں 150 روپے سے، لیکن زکوٰۃ والے معاملے میں چیک کر کے ہی دینا چاہیے۔ پیشہ ور مانگنے والے ہی بڑے بڑے مالدار لوگ بھی ہیں، لاکھوں روپے ان کے اکاؤنٹوں میں رہتے ہیں، ایسا مجھے کسی نے ذکر کیا ہے۔ باقی واللہ اعلم۔ فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ بھی ہے کہ مرد لے لیتا ہے زکوٰۃ کو حالانکہ وہ موسر مانے مالدار ہے، او غنی یعنی غنی ہے یا غنی ہے، وَإِنَّمَا هِيَ، اور بے شک ہیا سے مراد زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ تو للفقراء، یہ تو غریبوں کے لیے ہوا کرتی ہے، غریبوں کی زکوٰۃ ہے اور مالدار کھا گیا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی جی آپ لوگوں کی بات؟
देखो हिदाया किताबुल हज, शुरू में बात चली, आपको ध्यान में रहना चाहिए, इजरा कराता रहता हूँ बार बार। किताबुल हज में हज किस पर फर्ज है वो बात बयान हुई। हज की फर्जियत, वो 11 शर्तें, 10 आम हैं मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी, और 11वीं शर्त वो औरत के लिए खास है, वो महरम वाली शर्त। ये सारी तफसीलात बयान हुई। हज की 3 किस्मों के नाम जिक्र किए, हज इफराद, हज तमत्तो, हज क़िरान। हज इफराद खालिस हज करना, यानी एहराम ना करें उस सफ़र में, एक एहराम एक हज। इसमें कुर्बानी भी वाजिब नहीं हुआ करती हज इफराद में। बाकी हज तमत्तो में एक सफ़र में हज और उम्रा दोनों करना, 2 एहराम से। हज क़िरान में एक ही सफ़र में हज उम्रा करना, एक ही एहराम से। पहला एहराम बनेगा वो हज और उम्रा दोनों की नीयत से बनेगा। ये है जी बात। हमारे हिंदुस्तान वाले और आसपास के मुल्कों वाले ये सब हज तमत्तु करते हैं, ये आसान है और सवाब ज़्यादा है। लेकिन हज क़िरान भारी है, उसका सवाब भी ज़्यादा है, जाहिर सी बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज क़िरान ही किया था। बाकी हज की तफसील और उम्रे की तफसील, उम्रे के 4 काम, एहराम, तवाफ और सफ़ा मरवा की सई, और प्लस फिर बाल कटाना, मुंडाना या 1 कौरवे के बराबर बाल को कटाना और एहराम खोलना, 4 काम ये आपके सामने जिक्र किए थे। और हज वाले सारी तफसीलात आपके सामने बयान की थी। तो सारी तफसीलात में नंबर 1 पर एहराम आया था, तो एहराम की पाबंदियाँ, एहराम की बातें आपके सामने वजाहत से बयान हुई। अब एहराम आपने बांध लिया था, एहराम बांधने के बाद आप मक्का में आ गए, और मक्का में आने के बाद आप तवाफ के लिए आने लगे। तवाफ की शक्ल बता दी थी कि हजर अस्वद के सामने से दाईं तरफ को शुरू करेंगे, और हजर अस्वद की मैंने आपको पूरी तफसील बताई थी काबे की। आपने वो फोटो के अंदर देख भी ली होगी कि उसका 4 कोने हैं उसमें। तो एक रुकने हजर अस्वद है, हजर अस्वद वाला कोना है, और उसी के पीछे वाला कोना यानी साइड वाला कोना और रुकने यमानी कहलाता है। और उसके जो साइड वाले 2 कोने हैं, रुकने इराकी, रुकने शामी, और रुकने इराकी, रुकने शामी की तरफ हतीम है जो काबे ही का हिस्सा है। सारी बातें आपको बताई थी। एक जगह है मुल्तजम, मुल्तजम वो काबे के गेट के नीचे वाला हिस्सा, काबे का जो गेट है उसके नीचे वाले हिस्से को मुल्तजम बोलते हैं, वहाँ दुआएं कबूल होती हैं उसे। लेकिन अब फिलहाल उसे हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि वहाँ पर खुशबू बहुत ज़्यादा रहा करती है। सारी तफसीलात आपके सामने आई हैं। उसी से पीछे एक जगह मैंने बताई थी मकाम इब्राहिम के नाम से, हर तवाफ़ के बाद में 2 रकात नफिल वाजिब तवाफ़ पढ़नी होती हैं, और मकाम इब्राहिम के पीछे ही पढ़नी होती हैं। लेकिन अगर मौका ना मिले तो मस्जिद हराम में कहीं भी आप अदा कर सकते हैं। अब मसला था कि तवाफ करना है, और तवाफ से पहले इस्तिलाम करना है। इस्तिलाम कहते हैं या तो हजर अस्वद को चूम लें, या हाथ ना वहां तक ना पहुंचे तो हाथ रख करके हाथों को चूम लें, हाथ भी ना पहुंचे तो डंडी रख करके डंडी को चूम लें, वो भी ना पहुंचे तो डंडी का इशारा करके उसे चूम लें। और 5वीं शक्ल जो आजकल यही राइज है ज़्यादा, दोनों हाथों को उसकी तरफ उठा करके नमाज की तरह और दोनों हथेलियों को चूम लें, ये इस्तिलाम हो गया। अब आप हजर अस्वद के सामने तवाफ को शुरू करने के लिए खड़े हैं, और हजर अस्वद के सामने खड़े होकर आपने इस्तिलाम कर लिया है। अब आपको दाईं तरफ से, गेट वाले रास्ते की तरफ से तवाफ को शुरू करना, उल्टा तवाफ नहीं करना बल्कि सीधा तवाफ करना है। दाईं हाथ की तरफ को अपने चलना है, और वहां उल्टा तवाफ आप कर भी नहीं सकते। जब सारे के सारे लोग दाएं तरफ को चल रहे होते हैं तो वहां बाएं तरफ को चल भी नहीं सकते, एक कदम भी नहीं बढ़ने देंगे आपको। वहां पर भीड़ इतनी होती है, जैसे सब चल रहे हैं वैसे चलेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल देखिए, काला साहिब क़ुदूरी फरमाते हैं, सुम्मा अख़ज़ अन यमीनिही, फिर वो चलेगा अपने दाएं तरफ से। आपसे बोल चुका हूँ दाएं तरफ से होगा तवाफ शुरू। ये दाईं तरफ कौन सी है? मिम्मा यलिल बाब, ये वो तरफ है, वो साइड है, वो जानिब है जो बाब यानी दरवाजे से मिली हुई है। बैतुल्लाह का जो गेट है, दरवाजा है, उस तरफ को चलेंगे तो दाईं तरफ है वो। वक़दिज़ तज़अ, ये मर्दों के लिए है, और मर्द इज़्तिबा करेगा रिदाअहु, अपनी चादर से, अपनी चादर का क्या करेगा? इज़्तिबा, ये क्या चीज है जी?
یہ آپ نے فوٹو وغیرہ میں کسی مرد کو احرام باندھے ہوئے دیکھا ہوگا، تو دو طرح سے دیکھا ہوگا۔ ایک تو آپ نے احرام باندھے ہوئے دیکھا ہوگا تو دونوں کاندھے ڈھکے ہوئے ہوں گے، ایک تو حالت یہ ہے، یہ عام احرام کی حالت یہ ہے۔ اور ایک احرام کی حالت یہ ہوتی ہے کہ دائیں بغل میں سے احرام کی چادر کو نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لینا، جس سے ہمارا دایاں کندھا کھلا ہوا رہتا ہے۔ تو دایاں کندھا کھلا ہوا احرام باندھے ہوئے آپ نے کوئی فوٹو وغیرہ دیکھا ہوگا، تو یہ جو دایاں کندھا کھولتے ہیں مرد حضرات، اسے کہتے ہیں اضطباع، زواد سے ہے جی اور توئے سے اور عین سے ہے، اضطباع کہتے ہیں اسے، دایاں کندھا کھول کر۔ یہ ساتوں کے ساتوں چکروں میں، چاہے وہ عمرے کا طواف ہو یا حج کا طواف ہو، ان دونوں کے اندر یہ سنت ہے، لہذا اگر اس کے بغیر کر لیا تو آپ کا ادا ہو گیا، لیکن بہرحال خلاف سنت ہوا۔ جیسے میرے پاس وہیں سے حج میں چونکہ فون آ رہے ہیں لگاتار وہاں سے، تو وہاں ایک صاحب کا فون آیا تھا کہ ایسے ایسے 10 قدم میں نے اضطباع کے بغیر طواف کر لیا تو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہے، دم واجب نہیں ہوتا، یہ صرف سنت ہے اور سنت کو ادا کرنا چاہیے، لیکن آپ بھول گئے ہیں 10 قدم چل گئے ہیں ایسے ہی، تو کوئی دقت والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی ویسی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ، ٹھیک ہے جی۔ وَقَدْ اضْطَبَعَ رِدَاءَهُ، اور اضطباع کرے گا اپنی چادر کا، یعنی دایاں کندھا کھولنے والا عمل، تو دایاں کندھا کھول لے گا۔ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، اور بیت اللہ کا طواف کرے گا، 7 أَشْوَاطٍ، 7 چکر۔ دیکھو طواف نام ہے 7 چکروں کا، اس کو آپ دھیان سے سنیں۔ اگر آپ طواف کر رہے ہیں، 7 چکر ہو گئے پورے، اور آپ نے ہندوستانی ذہن کے حساب سے سوچا کہ بھئی ہمیں تو ہندوستان میں اور ہمارے وہاں پر یہ جو ہے مطلب بتایا گیا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، لیکن فالتو کر سکتے ہیں، فالتو چاہے جتنا کر لو۔ آپ کوئی کسی دکان پر گئے، 1 کلو کے پیسے دیے تو 1 کلو دینا تو اس کے اوپر واجب ہو گیا، چونکہ 1 کلو کے پیسے دیے ہیں، کم نہیں کر سکتا۔ اب 1 کلو 10 گرام، 1 کلو 20 گرام، 1 کلو 30 گرام، یہ 20-30 گرام کچھ لوگ فالتو بھی دے دیتے ہیں، تو اس کو ثواب بھی سمجھتے ہیں، اور ثواب بھی ہے اگر اچھی نیت سے ہو تو۔ لیکن کوئی سوچنے لگے کہ صاحب لو میں 7 چکر لگائے ہیں میرا طواف، میں 1 چکر اور لگائے دوں، 8 چکر لگاؤں، ہاں جیسے وہاں پر زیادہ دیتے ہیں نا، مال دولتے ہیں زیادہ، ایسے ہی 1 چکر اور لگا لیتا ہوں یا لگا لیتی ہوں۔ تو کہتے ہیں اگر اس نے 1 چکر اور لگا دیا تو 8 چکر ہو گئے، اب اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اب اسے 6 چکر اور لگانے پڑیں گے، چونکہ 1 چکر لگانے سے اب اس پر پورا طواف کرنا 7 چکروں کا واجب ہو گیا۔ تو 7 چکروں میں 1 طواف تو ادا ہو گیا تھا، اب 8ویں چکر سے نیا طواف شروع ہو گیا، اب یہ 1 چکر لگا کر نہیں رک سکتا، نہیں رک سکتی ہے، بلکہ اس کو 6 لگا کر کے اور 7 پورے کرنے پڑیں گے۔ یہ ہے جی فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ 7 أَشْوَاطٍ، فرماتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرے گا 7 چکروں کا، طواف نام ہی 7 چکروں کا ہے، 7 چکر مل کر کے 1 طواف ہوا، یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ دیکھیے جی، قال صاحب قدوری فرماتے ہیں وَيَجْعَلُ طَوَافَهُ مِنْ وَرَاءِ الْحَطِيمِ، یہ ساری باتیں بیان کر چکا ہوں کہ حطیم والا کون سا حصہ ہے، رکن شامی رکن عراقی کے پیچھے جو جگہ پڑی ہے، وہ جو چاند کی طرح سے گولائی میں جو جگہ ہے وہ حطیم والا حصہ ہے۔ اس کا پورا واقعہ بیان کیا تھا کہ حطیم والا حصہ اصل میں کعبے ہی کا حصہ ہے، اس عمارت کے اندر ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ پیسہ حلال والا ختم ہو گیا تھا کفار مکہ پر، اور اعلان یہ ہوا تھا کہ اپنی حلال کمائی سے اس کو بنائیں گے، حلال کمائی کم پڑ گئی تو اس کی عمارت کو چھوٹا کر دیا تھا ان لوگوں نے، لیکن اس کی نشانی وہاں پر لگا دی گئی تھی کہ یہ حطیم والا حصہ ہم سے رہ گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت بھی تھی کہ میں اس کو ایسا کر دوں کہ یہ پورے کا پورا وہاں سے وہاں تک ہو جائے کعبہ، اور اس میں 2 گیٹ لگ جائیں اور گیٹ بھی زمین سے ملے ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں کیا کہ نئے ایمان قبول کیے ہوئے تھے، فتنہ فساد مچ جائے گا۔ تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر نے ایسا کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق، لیکن
اس وقت جب یہ یزید کی حکومت آئی تو یزید کی حکومت والے نے آ کر کے پھر سے کر دیا ایسے ہی. پھر جو ہے کسی اچھے کی حکومت آئی، اس نے سوچا کہ اب میں ٹھیک کر دوں. پھر امام مالک نے فرمایا کہ بھی اسے مت چھیڑو، ورنہ یہ جو ہے ہر بادشاہ اپنے بعد والا آئے گا اور وہ آ کر کے اسے چھیڑتا رہے گا. تو آج بھی وہ حطیم والا حصہ کعبے کا ہے، لیکن اس پر عمارت بنی ہوئی نہیں ہے، چھت پڑی ہوئی نہیں ہے اس پر، وہ خالی ہے. تو کہتے ہیں جب یہ حطیم کا حصہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے تو اس کے اندر کو نکل کر کے طواف نہیں کر سکتے، چونکہ وہ تو کعبے ہی کا حصہ ہے اور کعبے کے چاروں طرف طواف کرنا ہے. تو حطیم والے حصے میں اندر گھس کر طواف نہیں کر سکتے، اگر کیا تو ادا نہیں ہوگا. فرماتے ہیں اور کرے گا طواف اپنا وَيَجْعَلُ طَوَافَهُ، طواف کرے گا مِن وَرَاءِ الْحَطِيمِ، حطیم کے پیچھے سے. حطیم کے پیچھے سے کیونکہ حطیم کعبہ ہے اور کعبے کے چاروں طرف گھومنا ہے، کعبے کے اندر نہیں گھومنا ہے، اس لیے جو ہے اپنے طواف کو حطیم کے پیچھے سے کرے گا. یہ ہے جی بات. اور پڑھو ابھی، جب وہ ہٹ جائیں گے وہاں سے سوم والے تو مجھے ذکر کر دینا. دیکھو قالا صاحب قدوری فرماتے ہیں وَيَرْمَلُ، اچھا رک جاؤ تو وَيَرْمُلُ فِي السَّلَاسِ، رمل کرے گا فی السلاسل والی، پہلے تین من الاشواطی چکروں میں، پہلے 3 چکروں میں رمل کرے گا. یہ کیا مطلب ہے جی؟ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا کیا مطلب ہے؟ دیکھو رمل مردوں کے لیے ہے، یہ عورتوں کے لیے ہے ہی نہیں. رمل کہتے ہیں، رمل ہے اصل لفظ تو، لیکن رمل ہی کہا جاتا ہے اپنی زبان میں. رمل کہتے ہیں 3 چکروں میں کود کر چلنا، اکڑ کر چلنا، اپنے کندھوں کو مٹکا کر چلنا، پہلوانوں کی طرح سے. اس کا تھوڑا سا واقعہ سن لو. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے آئے تھے تو عمرے کے لیے آنے میں جب وہ پورا واقعہ ہو گیا اور صلح حدیبیہ ہو گیا، اگلے سال پھر آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آ کر کے جب آپ یہاں پر آئے تو کفار مکہ یوں کہہ رہے تھے کہ یہ تو مدینہ جس کا نام تھا یثرب، بیماریوں کا گڑھ تھا، وہ تو حضور کی وجہ سے وہاں صاف صفائی ہو گئی. فرماتے ہیں کہ کفار مکہ کے ذہن میں تھا کہ وہاں کی بخار نے، وہاں کی بیماریوں نے انہیں توڑ کر کے رکھ دیا ہوگا، ان میں تو دم بھی نہیں ہوگا، ان میں تو جان بھی نہیں ہوگی. تو اب حضور کو جب معلوم ہوا کہ کفار مکہ کی سوچ یہ ہے کہ مدینہ جانے کے بعد یہ بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کرنے کا حکم دیا. اور رمل کا مطلب یہ ہے کہ 3 چکروں میں، پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر کے چلو. اب صحابہ کرام پہلوانوں کی طرح سے کندھوں کو مٹکاتے ہوئے کود کر چلے. اب کفار مکہ نے دیکھا اور یہ تو بہت طاقتور ہو گئے، بھائی بتائیے کیسے اکڑ کر چل رہے ہیں، کیسے کود کر چل رہے ہیں. یہ مردوں کے لیے ہے لیکن عمل اور عورتوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں. قال صاحب قدوری فرماتے ہیں وَيَرْمُلُ فِي السَّلَاسِ الْأُوَلِ، کہ پہلے 3 چکروں میں، اشواطی چکروں میں، پہلے 3 چکروں میں رمل کرے گا، یعنی کود کر چلتا رہے گا. یہ ہے جی. قال وَيَمْشِي فِي الْبَاقِي عَلَى هَيْئَتِهِ، صاحب قدوری فرماتے ہیں چلے گا باقی چکروں میں عَلَى هَيْئَتِهِ، اپنی حیت پر، اپنی عام حالت پر. باقی 4 چکر بچے، 4 چکروں میں عام حالت پر جیسے کرتے ہیں طواف، مرد حضرات بھی اسی طریقے سے کریں گے. جی نہیں سمجھ میں آئی جی بات یہ؟ ہاں اب یہ جو ہے آپ کا، چلو بہرحال ٹھیک ہے پھر بس رہنے دیں. دیکھو ہدایت النحو جلدی کھولو بھائی. الکلمتو میں 3 جز ہیں، الف لام 1 جز ہے، کلم 1 جز ہے، گولتا 1 جز ہے. اس میں سے ہر جز کی بحثیں آئیں گی. پہلا جز الف لام، اس کی بحث آپ کو میں لکھوا رہا تھا، خلاصہ ہو گیا پوری بات کا. اب میں نے کیا لکھوایا ہے آپ کو، یہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے. الکلمتو میں الف لام کی بحث کافی ساری لکھوا چکا ہوں، سمجھے جی؟ بہت ساری بحث لکھوائی تھی آپ کو میں نے. ہے کسی کو یاد؟ دیکھو تو دیکھو میں بول دیتا ہوں. یاد کیا؟ یاد نہیں کر رہے لگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے
الف لام کی دو قسمیں ہیں، الف لام اسمی، الف لام حرفی، یہ لکھوا چکا ہوں۔ الف لام اسمی وہ الف لام ہے جو اسم فاعل اسم مفعول پر داخل ہوتا ہے اور الذی کے معنی میں آتا ہے، یہ لکھوا چکا ہوں آپ کو، جیسے الفاعل والمفعول بمعنی الذی فاعل الذی مفعول کے ہے۔ دوسری قسم الف لام حرفی ہے، الف لام حرفی وہ الف لام ہے جو اسم فاعل اسم مفعول کے علاوہ کسی اور اسم پر داخل ہوتا ہے۔ پھر الف لام حرفی کی دو قسمیں بتائی تھی، زائدہ غیر زائدہ۔ الف لام حرفی زائدہ، الف لام حرفی زائدہ آپ کو بتایا تھا جس کے گرانے سے کوئی معنی فاسد نہ ہو، خراب نہ ہو، اور وہ تحسین کلام کے لیے آتا ہے، جیسے الحسن والحسین، اس کی مثال لکھوائی تھی۔ الف لام غیر زائدہ کی آپ کو بتائی تھی، الف لام غیر زائدہ وہ ہوتا ہے جس کے آنے کا فائدہ ہوتا ہے، وہ زائد نہیں ہوتا بلکہ اس کا اور جانے کا نقصان ہوتا ہے۔ پھر الف لام غیر زائدہ کی چار قسمیں لکھوا رہا تھا، جنسی، استغراقی، عہد خارجی، عہد ذہنی۔ ان چاروں قسمیں کی وجہ حصر بیان کر رہا تھا، ان چاروں کی وجہ حصر کہتے ہیں کہ چار ہی ہیں، چار ہی ہو سکتی ہیں، اسے کہتے ہیں وجہ حصر۔ وہ تھی الف لام کے مدخول سے ماہیت مراد ہوگی، افراد مراد ہوں گے۔ اگر ماہیت مراد ہو تو الف لام جنسی ہے، جیسے الرجل خیر من المرأة کہ جن سے مرد بہتر ہے جن سے عورت سے۔ یہاں یہ معنی نہیں کہ افراد رجل یعنی مرد کے افراد عورت کے افراد سے بہتر ہیں، یہاں یہ معنی نہیں ہے، کیونکہ بہت سے افراد عورتوں کے افراد بھی مردوں کے افراد سے بہتر ہوتے ہیں، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وغیرہ وغیرہ، بی بی آسیہ، یہ تمام کی تمام مستورات جو ہے مردوں سے کہیں افضل ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر افراد مراد ہوں تو میں نے بتایا تھا دو حال سے خالی نہیں، یا تو سارے افراد مراد ہوں گے، تمام افراد مراد ہوں گے، یا بعض افراد مراد ہوں گے۔ اگر تمام افراد مراد ہوں تو الف لام استغراقی، اس کی مثال میں نے دی تھی، جیسے کہ ان الانسان لفی خسر میں الانسان میں الف لام استغراقی ہے، بے شک سارے کے سارے انسان ٹوٹے خسارے میں ہیں، تو الف لام کے اندر استغراقی ہے، اسی لیے سارے کے سارے کے معنی ہو رہے ہیں اس کے، الانسان میں سارے انسان۔ پھر اس کے بعد اور اگر الف لام کے مدخول سے بعض افراد مراد ہوں، شاید یہاں سے لکھوانا آگے، لکھو فوراً لکھو، اب یہ تو ہو گئی مثال۔ اور اگر الف لام کے مدخول سے بعض افراد مراد ہوں، اور اگر الف لام کے مدخول سے بعض افراد مراد ہوں، بعض افراد مراد ہوں، بہت اسپیڈ کم ہے لکھنے کی آپ کی، تیز لکھو۔ اور اگر الف لام کے مدخول سے بعض افراد مراد ہوں تو پھر یہ دو حال سے خالی نہ ہوگا، حضرات نہیں افراد، تو پھر یہ دو حال سے خالی نہ ہوگا، وہ بعض افراد خارج میں متعین ہوں گے، خارج میں متعین ہوں گے یا غیر متعین ہوں گے، یا غیر متعین ہوں گے۔ اگر متعین ہوں تو اس کو الف لام عہد خارجی کہتے ہیں۔ اگر متعین ہوں تو اس کو الف لام اہل نہیں عہد خارجی، جو اوپر چار قسم لکھا کر کے آیا ہوں، استغراقی، جنسی، عہد خارجی، عہد ذہنی، اس میں سے عہد خارجی، عہد خارجی، عین
عین چھوٹا ہا دال، یہ عہد ہوا خارجی، عہد خارجی کہتے ہیں اچھا جی، جیسے فعصى فرعون الرسول، جیسے قرآن مقدس میں اللہ کا فرمان عالی شان ہے، فعصى فرعون الرسول، فعصى فاعین صاد یا، فعصى صاد یا کے اوپر کھڑا زبر، فاعین صاد یا، فعصى فرعون الرسول، فرعون الرسول، پس فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، فعصى فرعون الرسول، دیکھو فرعون کے اوپر پیش لگا دینا، فرعون کے نون پر پیش ہے، رسولہ کے لام پر زبر ہے، پس فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، پس فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، پس فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ اس مثال میں تھوڑا اور تیز قلم چلائیں، اس مثال میں الرسول سے مراد، اس مثال میں الرسول سے مراد وہ متعین رسول ہیں، الرسول سے مراد وہ متعین رسول ہیں جن کا ذکر متعین خاص کر کے کسی بات کو کہنا کو متعین کرنا بولتے ہیں، جیسے میں آپ پانچوں میں سے خاص کر کے کہوں کہ فلاں لڑکی سنائے گی، تو یہ ہو گیا متعین کرنا، اسے کہتے ہیں۔ مراد وہ متعین رسول ہیں، وہ خاص رسول ہیں، وہ متعین رسول ہیں جن کا ذکر اس سے پچھلی آیت تیز لکھو، باتیں کر لگے، تیز لکھو، جن کا ذکر اس سے پچھلی آیت اس سے پچھلی آیت اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ، دیکھو إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، جی لام الف دو زبر لن، رسولن۔ اس آیت کو بریکٹ میں لکھ دو، یہ آیات جو آتی ہے نا ان کو اسی میں لکھ دیا کرو، دونوں طرف بریکٹ سمجھتے ہو یا اس کو بتانا پڑے گا مجھے؟ دونوں طرف ناخون بنا دینے کو بریکٹ کہتے ہیں، ایک جملے کے دونوں طرف ناخون ٹائپ میں
بنا دینے کو بریکٹ کہتے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، یہ لکھتے بریکٹ میں آ چکا ہے، میں لکھو میں آ چکا ہے، جن کا ذکر اس سے پچھلی آیت اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا میں آ چکا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ جلدی لکھو، جلدی جلدی جلدی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ اور آگے لکھو، اور اگر بعض افراد خارج میں غیر متعین ہوں، اب بات چلے گی اوپر سے وہی، افراد خارج میں غیر متعین ہوں، یعنی موجود ہی نہ ہو بلکہ صرف ذہن میں ہو، بلکہ موجود ہی نہ ہو بلکہ صرف، یعنی موجود ہی نہ ہو بلکہ صرف ذہن میں ہو، اس کو الف لام عہد ذہنی کہتے ہیں، تو اس کو الف لام عہد ذہنی کہتے ہیں، عہد ذہنی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، فَأَخَافُ، ہاں ایک ہی بات ہے، فَأَخَافُ ان یأکلہ، یا حمزہ زبر یأکلہ، ہا پیش ہو، یأکلہ، الذئب الف لام کے ساتھ، الف لام زال حمزہ با، الذئب، اب اسے ملا کے پڑھو، فَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، ایسے ملا کے پڑھو، زال حمزہ زیر زی با پیش بو، ذئب بھیڑیے کے معنی اس کے، اب اسے ملا کے پڑھ لو، فَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، ایسے ہی پڑھنا ملا کے، وہ تو میں نے لکھوانے کے حساب سے لکھوا دیا آپ کو، ایسے توڑ کے، وہ تو لکھوانے کے اعتبار سے کچھ بتلا رہے ہیں آپ کو ہم، ایسے تھوڑی کہ یاد ایسے ہی کرنا ہے، ارے آپ کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بتاؤ، دیکھو تو فَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، پس مجھے خوف ہے کہ کھا جائے گا اس کو بھیڑیا، حضرت یوسف کا بیان چل رہا ہے، بس مجھے خوف ہے، ذہن میں رکھو بس، ارے حضرت یوسف کا بیان چل رہا ہے، ذہن میں رکھو، باقی لفظ تو نہیں آنا اس میں، بس مجھے خوف ہے
کہ کھا جائے گا اس کو بھیڑیا۔ یہ واقعہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا، مختصر یہ حضرت یوسف سے ان کے جو بھائی تھے حسد کرتے تھے، جلتے تھے، باپ زیادہ محبت حضرت یوسف سے کرتے تھے، بہکا پھسلا کر کے لے گئے والد صاحب سے کھیلنے کودنے کے لیے، اور وہاں جا کر کنویں میں پھینک آئے، اور کنویں میں ڈالنے کے بعد واپس آ کر کہنے لگے کہ بھیڑیا کھا لے گا، ہے نہیں ہے؟ تو بھیڑیے نے کھا لیا۔ کیا کہا؟ بھیڑیے نے کھا لیا۔ یہ ہے جی۔ اب یہ جو اس وقت جاتے ٹائم حضرت یعقوب نے یوں کہا تھا کہ مجھے خوف ہے کہ کوئی بھیڑیا کھا نہ لے، ٹھیک ہے نہیں؟ اب دیکھو الذئب میں الف لام آ گیا۔ اب دیکھو یہاں ذئب سے، یہاں لکھو الذئب سے، الذئب میں الف لام ہے، یوں کہہ لو الذئب میں الف لام ہے، اور خارج میں کوئی متعین بھیڑیا نہیں ہے، اور خارج میں کوئی متعین بھیڑیا نہیں ہے۔ اب لکھو آگے، اب تحقیق یہ کرنی ہے کہ الکلمۃ میں الف لام حرفی زائدہ کی کون سی قسم ہے؟ بس ساری قسمیں آپ کے سامنے آ گئی نہیں آ گئی؟ اب یہ تو جانو کہ جس کی وجہ سے آئی ہیں، الکلمۃ کے الف لام کی وجہ سے آئی ہیں، تو یہاں الکلمۃ میں الف لام کون سا والا ہے؟ یہ الف لام اسمی ہے حرفی ہے؟ الف لام حرفی ہے تو دو قسمیں، زائدہ ہے غیر زائدہ ہے؟ غیر زائدہ ہے تو چار قسمیں، غیر زائدہ کی چاروں قسموں میں سے کیا ہے؟ تو یہ بات تو طے ہو گئی، یہ بات تو طے ہو گئی کہ الف لام غیر زائدہ والا ہے، الف لام حرفی غیر زائدہ والا ہے یہ۔ اب اس کی چار قسمیں ہیں، الف لام حرفی غیر زائدہ کتنی قسمیں ہیں؟ چار۔ اب چار میں سے ڈھونڈنا ہمیں، اب دیکھو اب تحقیق یہ کرنی ہے کہ الکلمۃ میں الف لام حرفی غیر زائدہ کی کون سی قسم ہے؟ الف لام حرفی غیر زائدہ کی کون سی قسم ہے، یہ لگانا ہے پتہ ہمیں۔ اب دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ يَا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو، اذ قال ربک للملائکۃ، اس وقت کو یاد کرو جب کہ کہا آپ کے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے آپس میں چرچا کیا تھا، فرشتے آپس میں یہ چرچا کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے سب سے افضل مخلوق جو گناہوں سے پاک صاف، وہ ہم ہی کو وجود دیا ہے، تو ہم سب سے زیادہ اعلم علم والے بھی ہیں اللہ کی مخلوق میں، اکرم زیادہ عزت والے بھی ہیں، ہم سے زیادہ عزت والی مخلوق، ہم سے زیادہ علم والی مخلوق جو ہمارے اوپر سبقت لے جائے، ہم سے آگے بڑھ جائے، اللہ کوئی پیدا کرے گا ہی نہیں، کیونکہ ہم نے وہ چیزیں دیکھ رکھی ہیں جو کسی نے نہیں دیکھی، تو ہم خاص ہیں۔ لہذا فرشتوں کی آپس میں چرچا اور ان کا خیال یہ تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کے اس چرچے کو، ان کے اس خیال کی تردید کے لیے کہ تم سب سے افضل ہو، تم سے زیادہ علم والی مخلوق، تم سے زیادہ عزت والی مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کرے گا،
اس خیال کو توڑنے کے لیے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اب چونکہ انہی کے خیال کی وجہ سے تھا یہ، تو سب سے پہلے فرشتوں ہی سے اس کا ذکر کیا کہ بھئی یہ بتاؤ ہمیں ایسے ایسے زمین کے اندر خلیفہ رکھنا ہے۔ دیکھو خلیفہ وہ ہوتا ہے، نائب وہ ہوتا ہے جو کام وہی کرتا ہے جو اصل کرتا ہے، یعنی ایک جیسے کام۔ جیسے اللہ رب العزت والجلال چاہے تو ساری دنیا کے اندر اپنے احکامات کو خود نافذ کر سکتا ہے، وہ تو لفظ کن کا مالک ہے، کن کہہ دے گا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ پاک نے اپنے احکام کو نافذ کرنے کے لیے انسان کو اتارا، حضرت آدم کو پیدا کیا۔ گویا کہ اللہ پاک نے اپنا نائب، اپنا خلیفہ پیدا کر دیا ہے، اور وہ دنیا کے اندر احکامات کو چلائے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو کہتے ہیں وَاذْكُرْ يَا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو، اذ قال ربک للملائکۃ، اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کے رب نے ملائکہ فرشتوں سے کہا تھا۔ یہ ذہن میں رکھنا کیوں کہا تھا، ان کی سوچ کیا تھی؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یخلفنی فی تنفیذ احکامی فیہا، میں اپنا خلیفہ بناؤں گا زمین میں اپنے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے۔ وَهُوَ آدم، اور وہ آدم ہوں گے۔ آدم کے معنی گندمی رنگ والا، گیہواں رنگ والا۔ آدم کے معنی گیہواں رنگ والا، چونکہ رنگ کے گیہوے تھے، کہتے ہیں کہ وہ آدم ہوں گے۔ اور یہیں پر یہ بات آپ کو ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایک سوال ہے، اس دنیا کی سب سے خوبصورت عورت کون گزری ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اماں حوا، ہماری اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اماں حوا پر بھی رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت آسیہ پر بھی رضی اللہ تعالی عنہا، اور جتنی بھی لیڈیز کے نام آتے ہیں، مستورات کے نام آتے ہیں، جو انبیاء سابقین کی امتوں میں سے ہیں، ان سب کے آگے رضی اللہ تعالی عنہا ہی لگانا چاہیے، علیہ السلام کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے کبھی وضاحت سے ذکر کروں گا، چاہو تو ابھی لے لو۔ دیکھیے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ وہ خاص ہو چکے ہیں، معنی عام ہیں، لیکن اس کا موجب اور اس کا جس کے لیے بولا جاتا ہے وہ خاص ہو چکا ہے، لہذا اب اس کو ادھر ادھر استعمال نہیں کر سکتے۔ اب اس کی مثال دے دیں، دیکھیے علیہ السلام کا لفظ انبیاء کرام اور فرشتوں کے لیے خاص ہو چکا ہے۔ جب انبیاء کرام اور فرشتوں کے لیے علیہ السلام کا لفظ خاص ہو چکا ہے، تو اب کسی کے نام کے ساتھ میں اس لفظ کا ذکر کر دینا اگرچہ لغوی معنی کے اعتبار سے کوئی دقت نہیں ہے، لیکن بہرحال دقت اس بارے میں ہے کہ سامنے والے کا ذہن منتقل ہو جائے گا کہ شاید کسی نبی کی یا فرشتے کی بات چل رہی ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ جیسے ہم یوں کہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو ہمارا ذہن جاتا ہے علیہ السلام سے کہ ابراہیم نبی ہیں، اسی وجہ سے علیہ السلام کہا ہے۔ لیکن اگر کوئی میرا نام لے کر یوں کہیں گے محمد طیب علیہ السلام، اب معنی کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، معنی کے اعتبار سے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو ان کے اوپر، یہ اس کے معنی ہے۔ علیہ السلام کے معنی اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو ان پر، تو یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کسی کو بھی، لیکن چونکہ علیہ السلام کا لفظ انبیاء کے ساتھ خاص ہو چکا ہے،
اس خاص ہونے کی وجہ سے اب نبی اور فرشتوں کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق علیہ السلام یہ استعمال نہیں کر سکتے، جیسے شیعوں کے اندر حضرت امام علی علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ یہ ان کی خطا ہے، غلطی ہے۔ امام حسین کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ ان کی خطا ہے، خطا نہیں بلکہ ان کے عقیدہ ہے۔ امام حسین، امام حسن، امام حضرت علی کے سارے انبیاء کرام سے بھی افضل ہیں، لہذا انبیاء سے افضل ماننے کی وجہ سے علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں انبیاء سے افضل نہیں ہے، کوئی بھی صحابی انبیاء سے افضل نہیں ہو سکتا۔ پہلے انبیاء ہیں، انبیاء میں سب سے بڑے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد صحابہ ہیں، اور صحابہ کے اندر خاص طور سے حضور کے گھر والے ہیں، تو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال علیہ السلام کا لفظ استعمال نہیں ہوگا۔ پہلا مسئلہ، انبیاء اور فرشتوں کے لکھتے بھی رہنا، بھول جاؤ گے ورنہ۔ انبیاء اور فرشتوں کے لیے علیہ السلام اور علیہم السلام اور علیہم السلام، اگر ایک ہے تو علیہ السلام، دو ہے تو حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہم السلام، دو ہیں تو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہم السلام، تین ہے تو وہی واحد تثنیہ جمع کا صیغہ ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ یہ استعمال اب کسی اور کے اوپر نہیں کر سکتے انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ۔ اب آ جائیے آپ اور رضی اللہ تعالی۔ اچھا ہاں، ایک بات رہ گئی، عام انسان کے لیے اگر یوں کہنا ہو کہ اس پر سلامتی ہو تو کیا کہیں؟ تو السلام علیکم ہے تو السلام علیکم، السلام علیہ، سلامتی ہو اس پر، سلامتی ہو آپ پر، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں ہم۔ السلام علیہ، السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ سب استعمال ہمارے لیے ہے، عوام کے لیے ہے۔ اب آ جائیے آپ، دوسرے نمبر پر ہیں صحابہ کرام۔ صحابہ اور صحابیات اس کو کہتے ہیں جنہوں نے نبیوں کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا اور ایمان پر رہی ہوں، یا پیدائشی مطلب مسلمان ہوں۔ تو اب دیکھیں، حضرت حوا یہ تو ایمان والی ہی ہیں، اور ان کا ایمان حضرت آدم کی چونکہ نبوت پر بھی ہے تو نبی کی صحابیہ ہو گئی، بیوی بھی ہیں اور صحابیہ بھی ہیں، تو ان کے ساتھ میں علیہ السلام کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، بلکہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ چونکہ حضرت عائشہ بیوی بھی ہیں، صحابیہ بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پیدائشی ہی ایمان والی ہے، تو چونکہ تو نابالغی سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی تھی، تو ان کے لیے رضی اللہ تعالی عنہا کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، عام صحابیات پر رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب حضرت آسیہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام والے واقعے میں ہیں، مریم ہیں، ان کا واقعہ آپ نے پڑھی رکھا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے کے اندر۔ تو یہ جو تمام مستورات ہیں، انہوں نے انبیاء کرام کے ساتھ رہی ہیں، انبیاء کرام کے پر ایمان لائی ہیں، انبیاء کرام کے ساتھ ایمان والی بن کر رہی ہیں، تو یہ سب صحابیات کے لیے اجتماع آئیں گی، ان کی صحابیہ، ان سب کے لیے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب آ جائیے آگے، اور دیکھیے صحابہ کرام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ظاہر سی بات ہے خاص ہے، تو ہم خاندان رسول کے لیے، اہل بیت کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہا مستورات کے لیے، سلام اللہ علیہ مرد کے لیے، کون؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہوں، رضی اللہ عنہ سے اتنا سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ صحابی کی بات چل رہی ہے۔ اب اگر کوئی میرے نام پر یہ لفظ استعمال کرنے لگے تو شک و شبہ ہو جائے گا کہ محمد طیب رضی اللہ عنہ، اس کا مطلب یہ کہ صحابی ہیں، تو ذہن چونکہ صحابیت کی طرف منتقل ہوگا، اس لیے مکروہ ہے یہ کسی عام انسان کے لیے رضی اللہ عنہ، ہاں صحابی کے لیے استعمال کریں گے۔ نمبر دو بات، صحابہ میں بھی اہل بیت کے لیے سلام اللہ علیہ، کیونکہ جیسے ہم سلام اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہا، تو فوراً سمجھ میں آتا ہے کہ صحابیہ بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بھی ہیں۔ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ بھی ہیں
اور حضور کے خاندان کی بھی ہیں۔ یہ سمجھ میں آ گیا، اس سے بات سمجھ میں آئی جی؟ یہ ہے وہ الفاظ۔ تو اسی لیے حضرت مریم سلام کے نام پر رضی اللہ تعالی عنہا، تاکہ ہر لفظ سے بات سمجھ میں، دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو سنتے ہی فوراً ذہن کہاں پہنچتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچتا ہے۔ اب اگر کوئی دوسرے انبیاء پر اس کو لگائے گا تو اسے شک و شبہ ہو جائے گا۔ علیہ السلام کا لفظ انبیاء اور جو ہے فرشتوں کے لگتا ہے، اب اگر کوئی صحابی پر لگائے گا تو اس سے بھی جو ہے گڑبڑ ہو جائے گی۔ رضی اللہ عنہ کا لفظ صحابہ پر لگتا ہے، اب کوئی غیر صحابی تابعین تبع تابعین پر لگائے گا اس سے شک و شبہ ہو جائے گا، خلط ملط ہو جائے گا۔ صحابیہ کے اندر بھی سلام اللہ علیہ کا لفظ یہ صحابیہ بھی ہوں اور حضور کے خاندانی بھی ہوں، ان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر کسی اور کے لیے لگائیں گے تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر کا نہیں ہے اس کا گھر کا ہونے کا شک و شبہ پیدا ہو جائے گا۔ اب آپ پوچھو گے کہ تابعین تبع تابعین کے لیے کیا آتا ہے؟ تو آپ نے جو پڑھا ہے اب تک، کیا پڑھا آپ نے؟ رحمت اللہ علیہ، رحمہ اللہ اور رحمت اللہ علیہ، یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو انتقال کر گئے ہمارے بزرگان دین، ان کے لیے، چاہے وہ تابعی ہوں تبع تابعی ہوں، بزرگان دین ہیں جو انتقال کر کے جا چکے ہیں، ان کے لیے رحمت اللہ علیہ اور رحمہ اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، جو بزرگ ہیں اور زندہ ہیں ان کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں دامت برکاتہم، دامت فیوزہم، مدہ یا مدہ ذلہ العالی اور مدہ ذلہ العالی، مدہ پڑھیں گے تو ذلہ العالی اور مدہ پڑھیں گے تو ذلہ العالی، یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں زندوں کے لیے۔ ہر لفظ کا اپنا مفہوم ہے، کہاں استعمال کرنا یہ چیز دیکھنی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھو جی، یخلفنی فی تنفیذ احکامی فیہا، دنیا کے اندر، زمین کے اندر میرے احکامات کو تنفیذ کریں گے، نافذ کریں گے۔ وہو آدم، اور وہ آدم علیہ السلام ہے۔ قالو، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، اے اللہ کیا تو بنا رہا ہے اس دنیا میں، زمین میں، من اس مخلوق کو، یفسد فیہا جو فساد مچائے گی اس میں، بالمعاصی گناہ کر کے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون ریزی کرے گی، يُرِيقُهَا بِالْقَتْلِ، يُرِيقُهَا بِالْقَتْلِ خون بہائے گی قتل کر کے، کما فعل بنو الجان جیسے کہ جان کی اولاد نے کیا۔ یہ جان صاحب کون ہیں؟ جیسے حضرت آدم تمام انسانوں کے ابا ہیں، ایسے جان یہ تمام کے تمام جنات کے آدم ہیں، جنات کے بڑے ابا ہیں۔ آپ نے سورہ رحمان کے اندر پڑھا ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا کیا انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے۔ تو یہ جو الانسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آگے آپ نے پڑھا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، آگ سے پیدا کیا جان کو، جیسے آدم ہیں ہمارے ابا بابا آدم، ایسے ہی فرشتوں یعنی ایسے ہی جنات کے بابا آدم جان ہے۔ کہتے ہیں جیسا کہ کیا جان کی اولاد جناتوں نے، وَكَانُوا فِيهَا اور وہ اس زمین میں رہا کرتے تھے۔ فَلَمَّا أَفْسَدُوا جب انہوں نے زمین میں فتنہ فساد مچا کر کے پھینک دیا، ارسل اللہ الیہم الملائکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جانب فرشتوں کو بھیجا، فَطَرَدُوهُمْ إِلَى الْجَزَائِرِ وَالْجِبَالِ ان کو دھتکار دیا، ان کو دھکیل پھینکا فرشتوں نے، إِلَى الْجَزَائِرِ جزیروں کی جانب، وَالْجِبَالِ اور پہاڑوں کی جانب، وہاں پھینک دیا ان کو۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ مُتَلَبِّسِينَ بِحَمْدِكَ أَيْ نَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ بِحَمْدِهِ اب فرشتے کہہ رہے ہیں کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو فساد بچائے گی، خون بہائے گی؟ وَنَحْنُ حال یہ ہے کہ ہم موجود ہیں تو آپ کی تسبیح کرنے کے لیے، ہم تسبیح کرتے ہیں بِحَمْدِكَ آپ کی حمد کی، أَيْ نَقُولُ یعنی ہم ایسے کہتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ ہم آپ کی تسبیح، اللہ کی حمد کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، لام زائدہ ہے، وَنُقَدِّسُ کا لام زائدہ ہے،
اور آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تقدیس کسے کہتے ہیں؟ تقدیس کہتے ہیں ہر عیب سے پاک ہونے کو بیان کرنا۔ ننزہک عما لا یلیق بک، ننزہک ہم تجھے پاک قرار دیتے ہیں، عما ان تمام باتوں سے، لا یلیق بک جو آپ کے لائق نہیں ہے، جو باتیں آپ کے لائق نہیں ہیں ہم اس سے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں۔ تنزیہ اسی کو بولتے ہیں۔ فاللام زائدہ بتا چکا ہوں، لکا میں لام زائدہ ہے، والجملہ حال ونقدس واو حالیہ ہے، جملہ پورا کا پورا حال ہے، بلکہ ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک پورا کا پورا جملہ حال ہے۔ ای فنحن احق بالاستخلاف، مطلب یہ ہے یعنی ہم زیادہ مستحق ہیں آپ کے خلیفہ بننے کے۔ اے اللہ، یہ آپ خون بہائیں گے، چوری کریں گے، ڈکیتی ڈالیں گے، فساد مچائیں گے، تمام گناہوں کو کریں گے۔ اب سوال یہ کہ انہیں کیسے پتہ لگ گیا جی ایسا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ انہوں نے جناتوں کو دیکھا تھا کرتے ہوئے، یہ سب انہوں نے کیا تھا، جناتوں سے قیاس کرتے ہوئے اس بات کو انہوں نے بولا ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ ہم آپ کی تصدیق بیان کرتے ہیں، گناہ بھی نہیں کرتے، تقدیس بیان کرتے ہیں، تنزیہ یعنی آپ کو ہر عیب سے پاک قرار دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم ہی زیادہ مستحق ہوئے آپ کے خلیفہ بننے کے۔ قال تعالی، اللہ پاک نے فرشتوں کے جواب میں کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جو بات جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، من المصلحت، وہ مصلحت نہیں جانتے ہو، فی استخلاف آدم کے خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے، یہ تو میں ہی جانتا ہوں۔ اور دیکھو وَإِنَّ فِيهِمْ وَإِنَّ ذُرِّيَّتَهُ فِيهِمْ، بے شک ان کی اولاد میں، فیہم اس میں، المطیع والعاصی، فرما بردار بھی ہوں گے ایک نمبر کے، والعاصی، اور گناہگار بھی ہوں گے ایک نمبر کے۔ فَيَظْهَرُ الْعَدْلُ بَيْنَهُمْ، جب یہ گناہ کریں گے تو ان کے درمیان میں عدل ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ کی صفت ہے عادل ہونا، اللہ اپنا عدل ان کے درمیان میں ظاہر کر دے گا، عدل ظاہر ہوگا ان کے درمیان میں۔ فَقَالُوا، اب یہ بات جو آپ کو میں نے شروع میں بتائی تھی کہ فرشتوں کی سوچ تھی کہ ہم سے زیادہ عزت والی اور علم والی کوئی جماعت، کوئی مخلوق اللہ پیدا اب نہیں کرے گا، سب سے افضل ہم ہی ہیں۔ دیکھیے فَقَالُوا، فرشتوں نے یوں کہا تھا، لَن يَخْلُقَ رَبُّنَا خَلْقًا، کہ ہرگز ہمارا رب اب تو کوئی ایسی مخلوق پیدا کرے گا ہی نہیں، اکرم علیہ منا، جو ہم سے زیادہ اس کے نزدیک زیادہ عزت والی ہوں، ولا اعلم لسبقنا لہ، اور نہ ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو ہم سے زیادہ علم والی ہو، ہمارے ان سے سبقت کرنے کی وجہ سے، ہم چونکہ پہلے پیدا ہوئے ہیں، ورؤیتنا، اور ہمارے ان چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے، معلوم یارہو، وہ جو کسی نے نہیں دیکھی۔ ارے ہم زیادہ اکرام کے قابل ہیں، ہم زیادہ علم کے لائق ہیں، ہم نے وہ ساری چیزیں دیکھ رکھی ہیں جو کہ کسی اور مخلوق نے نہیں دیکھی ہے، تو ہم ہی زیادہ عزت والے ہوئے اور ہم ہی زیادہ اس کے مستحق ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اگر بنانا ہی ہے اپنا خلیفہ تو ہمیں بنائے۔ ہو گیا ٹائم ہے، اسے تو پورا کر لو۔ فخلق تعالی آدم، تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا حضرت آدم کو، من عدیم الارض، زمین کی جنس سے، ای وجہا یعنی زمین سے، وجہا ان کے چہرے کو، بین قبض منہا، یہ کہ زمین سے لیا، قبضۃ من جمیع الوانہا، مختلف قسم کی جگہ سے مٹی لی، وعجنت بالمیاہ المختلفۃ، اور مختلف پانیوں سے اسے گوندھ دیا گیا، وسواہ، اور انہیں ان کے جسم کو برابر کر دیا گیا، ونفخ فیہ الروح، روحا، اور اس میں روح کو پھونک دیا اللہ پاک نے، اللہ پاک نے اس میں روح کو پھونک دیا، اور کیا کیا، فصار حیوانا حساسا، تو وہ حساس جاندار بن گئے، بعد ان کان جمادا، بعد اس کے کہ وہ پہلے بالکل جماد تھے، یعنی جماد کہتے ہیں بے حرکت، جس کے اندر کوئی حرکت تھی ہی نہیں، سمجھ گئے جی، بے جان جسے کہتے ہیں، جماعت کی معنی بے جان کر لو، بالکل بے جان تھے،
اللہ پاک نے انہیں حساس انسان بنا دیا. بس جی یہ بیان تو ہو چکا ہے کہ عورت یعنی بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی ہے، اور شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا ہے، کسی قیمت پر نہیں دے سکتا ہے. اگر کوئی نہ ہو تو تیمم کرا سکتا ہے، ہاتھوں میں دستانے باندھ کر. وہ بھی ایک مسئلہ رہ گیا تھا، جہاں چند مسائل آپ نے سنے ہیں کہ ایک مسئلہ یہ تھا کہ میت کو غسل دینے والے پر غسل اور وضو فرض نہیں ہے، لیکن وہ کر لے تو اچھا ہے، نماز کے لیے تو کرے گا ہی. دوسرا یہ آپ نے پڑھا ہے کہ جہاں پر چھینٹے آ جائیں کپڑوں پر ان کو بھی دھونا ضروری ہوتا ہے، بہتر ہے کہ کپڑوں کو تبدیل کر لیا جائے. تو یہ ہے جی بات. تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ میں آپ یہ جو تھوڑا سا سن لیجیے. ایک مسئلہ ہاں وہ رہ گیا تھا پرسوں، وہ لکھ لو. وہ مسئلہ یہ تھا کہ شوہر بیوی کے چہرے کو دیکھ سکتی ہے اور بیوی شوہر کے چہرے کو دیکھ سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح تو ختم ہو گیا، لیکن نکاح بالکلیہ ختم نہیں ہوا. بالکلیہ نکاح ختم نہیں ہوا، کچھ نہ کچھ جز باقی ہے. جیسے آپ سے میں نے کہا تھا من وجہن نکاح باقی، من وجہن ختم ہو گیا. وہ نکاح کے احکامات جو شوہر کے حقوق ہیں وہ سب ختم ہو چکے ہیں. لیکن اب چونکہ انتقال کے بعد میں یہ اگر جنت کے اندر پہنچ گئی اور اس کا شوہر بھی جنت کے اندر پہنچا ہے تو یہ وہاں بھی اس کی بیوی ہی رہے گی، اور اگر نہیں پہنچ پائے تو اور بات ہے پھر. تو یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ کسی حد تک نکاح کا کچھ حصہ باقی رہ جاتا ہے. شوہر بیوی کو دیکھ سکتا ہے لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہاتھ لگانے سے مراد یہ ہے کہ جس جگہ کپڑا نہیں ہے اس جگہ ہاتھ لگانا. اگر کپڑا ہے تو کپڑے کے اوپر اگر ہاتھ رکھ لیا شوہر نے تو اس کی گنجائش ہے. دوسری بات، بیوی شوہر کو دیکھ سکتی ہے، اس میں بھی کوئی دقت والی بات نہیں ہے. دیکھیے غسل اور کفن کا آپ تھوڑا سا بیان سن لیجیے، آپ کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ غسل دینے والی عورت جب کسی عورت کو غسل دیتی ہے یا غسل دینے والا مرد کسی مرد کو غسل دیتا ہے تو غسل دے کر کے جب فارغ ہوتے ہیں تو اس غسل دینے والے کے مغسل اور مغسلہ، غسل دینے والا مرد غسل دینے والی عورت کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گویا کہ جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو یا ہوئی ہو. اتنا زبردست معاملہ ہے گناہوں کی معافی کا غسل دینے میں. اب ظاہر سی بات ہے غسل دینا آنا چاہیے. افضل بہتر یہی ہے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو گھر کے لوگ ہی غسل دیں، افضل بہتر یہی ہے. لیکن کم علمی اور جہالت کی وجہ سے غسل دینے والیوں کو بلایا جاتا ہے، غسل دینے والوں کو بلایا جاتا ہے. لہذا بلانا تب پڑتا ہے جبکہ ہم نے غسل کا کفن کا طور و طریقہ نہیں سیکھا ہے. غسل دیکھیے غسل کیا چیز ہے. زندہ آدمی خود نہا لیتا ہے اور غسل کر لیتا ہے، مردے آدمی کو کرایا جاتا ہے، یہی فرق ہے بس. مردے کو کرایا جاتا ہے اور زندہ خود کر لیتا ہے. تو جیسے خود کر لیتے ہیں وہی ساری کی ساری چیزیں غسل کے کرنے میں ہوتی ہیں. اس لفظ کو ذہن میں رکھنا بہت پوائنٹ کا لفظ ہے کہ جیسے زندے کا غسل ہے وہی مردے کا غسل ہے. فرق یہ ہے کہ زندہ خود کرتا ہے اور مردے کو کرایا جاتا ہے. اب کچھ چیزوں کا اضافہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا مردہ ہونے کی وجہ سے اضافہ ہے. سب سے پہلے یہ کیا جائے کہ جس تختے پر جس جگہ پر لٹا کر کے نہلانا ہے اس کا رخ بہتر یہ ہے وہی رخ ہونا چاہیے جو قبر کا رخ، یعنی پہاڑوں کی طرف کیا نام نارتھ کی طرف، کیا کہیں گے اس کو، اتر کی طرف، نارتھ یعنی اتر کی طرف سر ہونا چاہیے، اور دکھن کی طرف جنوب کی طرف
ساؤتھ کی طرف پیر ہونے چاہیے. یہ شکل سب سے افضل ہے. دیکھو انتقال کے بعد چارپائی کو بھی اسی طرح سے کر دینا چاہیے. اتر کی جانب سر اور دکھن کی جانب پیر. انتقال کے بعد کی شکل یہی ہے. اگر چارپائی ویسے پڑی ہو تو اس کو اس انداز میں کر دینا چاہیے. پہلی بات. غسل میں بھی اس کا خیال کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن اگر کہیں جگہ نہ ہو، تنگی ہو یا حساب نہیں بن رہا ہے اس طرح کا، تو پھر جیسے آپ کی مرضی ہے ویسے آپ نہلا سکتے ہیں، کیونکہ افضل بہتر ہے، واجب نہیں ہے. تو پہلا مسئلہ یہ کہ غسل کے لیے جب اس جگہ پر لٹایا جائے گا، جس جگہ پر لٹانا ہے، تو اس سے پہلے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ عود کی دھنی دے دو. دھواں جو ہے اس تختے کو اس جگہ کو دے دینا چاہیے جس کے اوپر لٹا کر کے ہمیں نہلانا ہے. اب اس کے لیے اگربتی بھی استعمال ہو سکتی ہے، جائز ہے، کیونکہ اگربتی آج کل خوشبو کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. باقی عود اگر مل جائے تو اس کی دھنی نمبر 1 کی بات ہے. چاروں طرف سے جو ہے اس کو پھونک مارتے رہیں، بس اس کا دھواں اس تختے پر لگ جائے. یہ عمل بھی کوئی واجب ضروری نہیں ہے، اگر نہیں کیا تب بھی کام چل جائے گا، اور کر لو گے تو اٹ از بیسٹ، یہ بڑھیا بات ہے. دیکھیے دوسرا کام، اس کے بعد تختے پر لٹا دیا جائے، اور کپڑے وغیرہ سب وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، اتارے ہی جائیں گے. یہ ہونے کے بعد جیسے انسان اپنی زندگی میں غسل کرتا ہے تو غسل سے پہلے استنجا وغیرہ سے فارغ ہوتا ہے، یہاں بھی یہی عمل ہے، استنجا وغیرہ سے فارغ کرا لیا جائے، جیسے زندے میں ویسے مردے میں. اس کے بعد میں جیسے نہانے میں ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے وضو کر لیتے ہیں. وضو کرنے میں ظاہر سی بات ہے وضو کیسے ہوتا آپ کو معلوم ہے، تو زندہ آدمی خود کر لیتا ہے، مردے کو کرایا جاتا ہے. ہاتھ دھوئے جائیں اور چہرہ وغیرہ. اب چہرہ دھونے میں اس کا خیال کر لیں کہ ناک میں اور منہ مطلب دانتوں پر اور کانوں میں روئی سے بھگو کر کے اسے جو ہے گیلا کیا جائے، اور روئی اس کے بعد میں سوکھی والی روئی رکھ دی جائیں، ناک میں، کان میں اور دانتوں کے بیچ میں لمبائی میں چوڑائی میں رکھ دی جائیں تاکہ پانی اندر نہ پہنچے. اس طریقے سے چہرہ دھو لیں، اور پھر پیر وغیرہ جیسے وضو کراتے ہیں، وضو آپ جانتے ہی ہیں، اس سارے کا سارا وضو آپ کا ہو جائے، سر وغیرہ دھو لیں. اور یہ جو ہے اب آپ کو 1 مرتبہ ان کو اب دائیں کروٹ دینی ہے، دائیں یعنی داہنا والا حصہ، دائیں والی سائیڈ اوپر ہو جائے اور بائیں سائیڈ نیچے رہے، اور جسم کے اوپر پانی ڈالیں، نیچے سے اوپر تک، اوپر سے نیچے تک پانی ڈالیں، بھگو دیں خوب. اور بھگونے کے بعد میں پھر جو ہے ان کو اس سائیڈ چینج کیا جائے، الٹی سائیڈ اوپر، اور جو ہے یہ والی سائیڈ دائیں جو پہلے اوپر تھے اب نیچے آ جائے گی، اور یہاں سے وہاں تک پانی بہا جائے تو پانی یہاں سے لے کے نیچے تک پہنچ جائے گا. یہ 1 بار ہو گیا. اسی طریقے سے اب آپ کو دوسری مرتبہ کرنا ہے، دائیں سائیڈ اوپر، بائیں نیچے، اور پھر جو ہے پانی بہایا جائے. پھر جو ہے بائیں سائیڈ اوپر کر لو 1 سائیڈ میں، اور پھر دائیں سائیڈ نیچے ہو جائے گی، وہاں پانی بہا دو. یہ 2 بار ہو گیا. اب آپ کو یہ کرنا ہے تیسری بار میں کہ جو مردہ ہے اس کو بٹھلا کر کے تھوڑا سا پیٹ کو ہلکا سا ہاتھ پھیرنا پڑتا ہے. اگر گندگی وغیرہ ہو تو اس کو صاف کر دیں، نہ ہو تو پھر سے لٹا کر کے صابن لگا سکتے ہیں آپ. اس میں ایک بات کا خیال اور کر لینا کہ جو پانی ہم 3 بالٹی استعمال کر رہے ہیں، یا ایک ہی بالٹی بہت بڑی ہے تو 2 مرتبہ تو آپ نے پانی ڈال ہی دیا اوپر. تیسری مرتبہ میں اگر کافور کی، کیا بولتے ہیں وہ، کافور کہہ رہا ہوں، بیری کا جو پانی ہے وہ تو 3 بالٹی ہونا چاہیے، شروع سے لے کے اب تک بیری ہی کا پانی ہونا چاہیے. لیکن لاسٹ والا پانی بیری کے ساتھ ساتھ میں وہ کافور کی ٹکی اس کے اندر آپ ڈال دیجئے پھوڑ کر کے، اور اس کو پھر اسی طریقے سے دائیں سائیڈ اوپر، یا آپ نے صابن لگایا تو اس کو بھی دھونا ہی ہے صحیح سے ہاتھوں سے. اور اس کے بعد دستانے آپ کو استعمال کرنی ہے، یہ باتیں کہنے کی نہیں ہے. تو
تو اس طرح دائیں سائڈ اوپر کر کے پھر پانی ڈال دو، پھر بائیں سائڈ کر کے پانی ڈال دو، یہ 3 مرتبہ آپ کا غسل ہو چکا ہے، غسل سے آپ فارغ ہو چکے ہیں، آپ کا غسل ہو چکا ہے، یہ آپ نے غسل کرا دیا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ بات رہ گئی تھی جسم کے اوپر ایک کپڑا رہنا چاہیے، کپڑے اتارنے کے بعد جسم کے اوپر ایک کپڑا موٹا رہنا چاہیے، اسی کے اوپر سے ہوگا یہ غسل۔ اب جب ایک کپڑا اور ہو ایسا ہی موٹا، جب اس کپڑے کو ہٹائیں گے تو دوسرا کپڑا اس کے اوپر ڈال چکے، وہ جو ہے کپڑا بھیگ گیا ہوگا، اس طریقے سے آپ کا غسل ہو چکا ہے۔ مردوں کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے، عورتوں کا بھی یہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ دیکھیں کہ کفن دینا ہے آپ کو، تو کفن میں چونکہ مرد کے 3 کپڑے ہوتے ہیں اور عورتوں کے 5، 3 تو وہی جو مردوں والے ہیں اور 2 کپڑے ان کے زائد ہوتے ہیں، ایکسٹرا ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہیں یہ سمجھ لیجئے آپ، 3 کپڑے جو مرد عورتوں کے ایک سے ہوتے ہیں، پہلے بولو آپ۔ سب سے پہلے ایک بہت بڑی چادر ہوگی جو سر سے 1 ہاتھ اوپر اور پیروں سے بھی 1 ہاتھ آگے نکل جائے گی، اسے کہتے ہیں لفافہ، اردو عربی میں کہتے ہیں لفافہ، اردو میں کہتے ہیں، اپنی بھاشا میں کہتے ہیں بڑی چادر۔ ایک تو یہ رہے گی، مرد کا بھی یہی ہے اور عورتوں کا بھی یہی ہے۔ دیکھو میں نے جو غسل کا طریقہ جتنا بتایا ہے اتنا آپ کو میں بتا سکتا تھا، باقی آپ مولبن سے سیکھیں اور بھی تفصیل۔ تو پہلا کپڑا چادر، بڑی چادر کہیں گے اس کو، یہ کیسے ہوتی ہے؟ سر سے 1 ہاتھ اوپر نکل جائے، پیروں سے 1 ہاتھ نیچے نکل جائے، اتنی بڑی ہوتی ہے، یہ لفافہ کہتے ہیں اسے۔ نمبر 2 پر لکھیں آپ ازار، اس کو شلوار کہہ لو، پائجامہ کہہ لو، لنگی کہہ لو، باقی لفظ جو آتا ہے ازار کا آتا ہے، نہیں لکھا جی؟ ازار، لنگی، پائجامہ، شلوار، ازار، یہ سب ایک ہی ہے۔ یہ کتنا ہوتا ہے جی؟ اسے بھی آپ دیکھ لو، اس کی مقدار ہے سر سے لے کر کے پیر کے انگوٹھے تک۔ اس میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ بڑی غلطی کیا کرتے ہیں؟ لنگی کی طرح سے، شلوار کی طرح سے، شلوار پائجامہ جہاں سے جہاں تک ہوتا ہے وہاں سے وہاں تک اس کو لیتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ ازار جو ہوگی، لنگی، پائجامہ، شلوار جو کہتے ہیں، یہ سر سے لے کر کے پیر تک ہے، یہ زندوں کی شلوار نہیں ہے، مردوں کی ہے۔ تو سر سے لے کر کے پیر تک ہوگی۔ 2 کپڑے ہو گئے جی؟ کون کون سے ہو گئے؟ جلدی بولو۔ لفافہ، لفافہ، ازار، یہ 2 کپڑے ہو گئے۔ لفافہ 1 ہاتھ سر سے بھی اوپر اور پیروں کی طرف سے بھی 1 ہاتھ اوپر، اور ازار جسے لنگی، پائجامہ، شلوار کچھ بھی کہو، یہ سر سے لے کر پیر تک۔ تیسرا کپڑا جو مرد عورتوں میں ایک سا ہے، قمیص، اسے آپ کرتا کہہ لو، اسے قمیص کہہ لو، ایک ہی بات ہے۔ یہ کہاں سے ہوتا ہے جی؟ اس میں بھی لوگ بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں، جیسے کہ زندہ آدمی جو قمیص پہنتا ہے، مرد عورت کرتے پجامے والے، اور عورتیں جو ہے قمیص پہنتی ہیں، تو وہ گردن سے لے کر کے کہاں تک ہوتا ہے؟ گھٹنے تک عام طور پر ہوتا ہے، گھٹنے نیچے تک ہوتا ہے بس، لیکن مردے کا ایسا نہیں ہوتا ہے، مردے کا گردن سے لے کر کے پیر تک، پیر سے اوپر نہ ہو، گردن سے لے کر کے پیر کے ناخن اور انگوٹھے تک ہوگا، 2 پارٹ میں، یہ 2 حصوں میں ہوتا ہے۔ یہ قمیص جو ہوتی ہے ایک نیچے والا حصہ ہوتا ہے اس میں، ایک اوپر والا حصہ ہوتا ہے، تو یہ قمیص ڈبل پارٹ میں ہوتی ہے، 2 پارٹ میں ہوتی ہے، 2 حصوں میں ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم جو پہنتے ہیں کپڑے ہمارے 2 پارٹ ہی تو ہوتے ہیں، ایک پیچھے والا حصہ ہوتا ہے، ایک آگے والا حصہ ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے اس کا بھی ہے۔ کتنے کپڑے ہو گئے جی؟ 3 کپڑے، لفافہ بڑی چادر، ازار لنگی پائجامہ شلوار، اور تیسرا کپڑا ہے قمیص، اس کو کرتا بھی کہتے ہیں، گردن سے لے کر کے پیروں تک۔ یہ تینوں کپڑے مردوں اور عورتوں کے سیم ہیں، مردوں اور عورتوں کے تینوں کپڑے یہ سیم ہیں، 2 کپڑے عورتوں کے زیادہ ہیں۔ نمبر 4 خمار، اسے کہتے ہیں اوڑھنی، خمار بڑے خاص ہے، اوڑھنی کہتے ہیں اسے، لگ بھگ 2 میٹر کی ہوتی ہے،
लगभग 2 मीटर की हुआ करती है। इसको भी आप नोट फरमाएं। 2 से 2.5 कर लो, 3 कर लो, इसमें कोई मना तो है नहीं। ये जी खिमार, खिमार कहते हैं इसे, खिमार, खा मीम अलिफ रा, खा मीम अलिफ रा, खिमार, खा मीम अलिफ रा, खिमार, ओढ़नी, लगभग 2 मीटर की। देखो बाद मस्तूरात जो है माशाल्लाह बहुत वैसी होती हैं, ओवर दराज होती हैं, लंबी चौड़ी होती हैं, बाद बेचारी पतली दुबली होती हैं, बाज और छोटी होती हैं, बाज कोई बच्ची है, तो उनके हिसाब से कफन का कपड़ा कम बढ़ती रहेगा ना, कम बढ़ती हो जाएगा कपड़ा। तो क्या कहेंगे इसको? चौथा खिमार यानी ओढ़नी, लगभग 2 मीटर। 5वां कपड़ा सीना बंद, 5वां कपड़ा सीना बंद होता है। देखो इसको थोड़ा समझो आप। इसमें 99% जगहों पर गलती कर रहे हैं लोग बाग, गलती। सीना बंद जो होता है कपड़ा, उसे सिर्फ सीने पर ही बांध देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। सीना बंद जो होना चाहिए, सीने से लेकर के घुटने के नीचे तक, सीने से लेकर के घुटने के नीचे तक का इतना इतना बड़ा कपड़ा होना चाहिए, इतना हिस्सा उसके अंदर लिपट सके इतना कपड़ा होना चाहिए। आमतौर पर लोग बस सीने सीने पर लपेट देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। सीने से लेकर के घुटने के नीचे तक इस पूरे हिस्से पर सीना बंद को लपेटा जाएगा। ये आपका अहम सबक है, इसको ध्यान से सुनते रहो और नोट भी करते रहो। नहीं लिखा जी? अब कितने कपड़े हो गए? 5 हो गए। लिफाफा, इजार, कमीज, खिमार यानी ओढ़नी और सीना बंद। ये 5 कपड़े औरत के हैं। औरत का इकराम एहतराम मर्दों के मुकाबले ज्यादा है, इसलिए इनके कपड़े 3 की जगह 5 हैं। अच्छा जी, और मर्दों का मामला इनसे कम है, इस मामले में पर्दे वाला मामला भी कम होता है, इसलिए उनके 3 कपड़े हैं। 3 कौन कौन से हैं कोई पूछे तो वही सीना बंद और ओढ़नी को छोड़कर 3 कपड़े मर्दों के सेम हैं। बस आपको ये करना है कि कपड़ा कितना कितना होना चाहिए, ये जहन में रखना है। समझे जी? कपड़ा कितना होना चाहिए, सारी गलती इसी में हो रही है, हर जगह हो रही है। बड़ी चादर जिसको लिफाफा कहते हैं, सर से 1 हाथ ऊपर निकल जाए, पैरों से 1 हाथ नीचे निकल जाए। नंबर 2 इजार, जिसको शलवार पायजामा वगैरह कहते हैं, ये सर से लेकर के पैर तक होती है। नंबर 3 कमीज, जिसको कुर्ता कहते हैं, ये भी लहर गर्दन से लेकर के पैरों तक होती है 2 हिस्सों में। इसके अलावा ओढ़नी यानी खिमार 2-3 मीटर की होती है। इसके अलावा सीना बंद है, और सीना बंद आपके सीने से लेकर के मान के चलें कि घुटने के नीचे तक होना चाहिए। बस इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब एक काम और रह गया जी। क्या रह गया? औरत को कफनाएं कैसे। उस चारपाई पर जो कपड़े बिछाए जाएंगे वो पहले कौन सा कपड़ा आएगा, कैसे आएगा, उसको समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले उस कफन की चारपाई पर सबसे पहले देखो, एक कपड़ा हमारे यहां और आपके यहां भी होगा। ये 5 कपड़े तो हैं ये। इन 5 कपड़ों के अलावा, या मर्द के 3 कपड़े हैं, उसके अलावा 2 कपड़े और एक्स्ट्रा लोग लगाते हैं। वो कफन का कपड़ा नहीं होता, वो इकराम की वजह से एक बिछौना और एक बड़ी चादर सबसे ऊपर बाद में डाली जाती है। तो नीचे का बिछौना और सबसे बड़ी चादर जो ऊपर बाद में डाल देते हैं पर्दे के लिहाज से, इन 2 चादरों को आप इस बिछौने और चादर को कफन में ना जोड़ें। इसके अलावा 5 कपड़े होते हैं अंदर,
या इसके अलावा मर्द के 3 कपड़े होते हैं अंदर। इन 2 कपड़ों को जोड़ोगे तो मर्द के 5 हो जाएंगे, औरत के 7 हो जाएंगे। लिहाजा जब कब्रिस्तान में पहुंचते हैं तो वो जो बिछौना नीचे बिछा हुआ होता है, एक एक कपड़ा मतलब बिछा देते हैं इकराम की वजह से, एक चादर होती है ऊपर चारपाई के सबसे लास्ट में ऊपर वाली, इन दोनों को उतार करके वहां अलग रख देते हैं। उसे कब्र में लेकर के नहीं जाते। कब्र के अंदर जाने वाला कफन ये है जो आपको मैंने गिनाया है, मर्द के 3 कपड़े और औरत के 5 कपड़े, ये कफन है, यही जाता है कब्र के अंदर। बाकी नीचे ऊपर की जो इकरामन चादर बिछा देते हैं नीचे ऊपर, उनका कोई एतबार नहीं है, वो कोई बिछाए ना बिछाए मर्जी है, लेकिन उसको कफन का हिस्सा ना समझे। ये है जी बात। अब आप लोग सबसे पहले चारपाई पर क्या बिछाना है, देखो लिफाफा, सबसे पहले लिफाफा बिछाना है। सबसे पहले क्या बांधा है, क्या बिछाया है, बांधा नहीं, लिफाफा बिछा दिया आपने। देखिए लिफाफे के ऊपर दारुल उलूम देवबंद के फतवे के मुताबिक ऐसे लिख लो ताकि हवाला भी ज़हन में रहे, क्योंकि ये जो अगला वाला मैं आपको जिक्र करूंगा ना, इसमें 2-3 सूरतें जायज हैं, यानी 2-3 जगहों पर इसे हम रख सकते हैं। तो एक दारुल उलूम का फतवा ये है कि अब यहां पर सीना बंद रखा जाए, इसके ऊपर नंबर 2 पर क्या बिछाएंगे हम, सीना बंद। देखो जी, सीना बंद लिख दिया आपने। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि दारुल उलूम का फतवा, मेरा कहने का मकसद इसलिए है कि जब आप इसको वहां पर बयान करोगी ना तो फौरन कोई ना कोई औरत कहेगी कि नहीं यहां तो पहले वो बिस्ता है उसके बाद वो बिस्ता, तो उससे कहना वो भी जायज है, ये सब जायज हैं, यहां भी बिस सकता है, इसके ऊपर भी बिस सकता है। लेकिन बहरहाल दारुल उलूम के फतवे के अंदर जिक्र है इसका, तो इसलिए बेहतर है कि आप हवाले के साथ लिख लो कि दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद के फतवे के मुताबिक लिफाफा बिछाकर उसके ऊपर सीना बंद हो। चलो जी, सीना बंद आपने बिछा दिया। नंबर 3, उसके ऊपर क्या बिछाओगे, लिखो इजार। फिर आपको बिछाना है इजार, इजार नहीं लिखते जी। फिर उसके ऊपर बिछाना है कमीस, कमीस। इसके 2 हिस्से होते हैं कमीज के, एक नीचे का हिस्सा और एक ऊपर का हिस्सा। गर्दन उसके अंदर डाल देते हैं और कोई भी कपड़ा इनमें से सिला हुआ नहीं होना चाहिए, सिला हुआ कपड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसमें गर्दन होती, गर्दन बीच में 2 पार्ट होते ना, तो बीच में गर्दन निकाल दी जाती है। ये है जी बात। तो इसका एक पार्ट तो हमने वहीं बिछा दिया, अब दूसरा पार्ट इकट्ठा करके सरहाने रख दिया। जब मैयत को लिटाएंगे तो इसके अंदर गर्दन डाल के तब वो वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। अब क्या क्या बिछ गया, लिफाफा बिछ गया है, उसके ऊपर सीना बंद बिछ गया है, फिर इजार बिछ गया है, फिर कमीज बिछ गई है। अब क्या रह गया, खिमार, ओढ़नी रह गई है। ओढ़नी को तो आप रहने दो ऐसे ही, वो तो ऊपर से सर के बाल 2 हिस्से में करके सीने पर डाले जाते हैं, और ये जो ओढ़नी है इसको डाल दिया जाता है उसके ऊपर। इस ओढ़नी को सर पर लपेटकर ठीक तरीके से, और दोनों तरफ से सीने पर जो बाल पड़े हैं दो तरफ लटे कर रखी हैं, 2 तरफ लटे, उन दोनों तरफ को सीने पर डाल दिया जाता है इस ओढ़नी को। ये है जी बात। अब देखिए आप जैसे जैसे बिछाया, अब इसको आप समझे। अब हमारा कफन बिछ करके रेडी हो चुका है। अब क्या करना है जी, मैयत को उठा करके यहाँ पर लिटाना है। मैयत को लिटाओ, मैयत को चारपाई से उठा, उसपे से क्या नाम, तख्ते पे जिस पे भी नलाया आपने,
वहां से उठा करके इस चारपाई पर रख दिया आपने। अब जैसे ही आप चारपाई पर रखेंगे, चूंकि एक कपड़ा तो हमने डाल ही रखा था एक्स्ट्रा ताकि बेसतरी ना हो, तो वो बेसतरी से बचने के लिए जो कपड़ा हमने डाला हुआ था, अब सबसे पहले हम उसको रहने देंगे। अभी सबसे पहले वो जो कमीज के दो हिस्से थे, उस कमीज के ऊपर हमने इनको लिटा दिया है। तो लिटाने के बाद सबसे पहले जो कुर्ते का एक पार्ट रखा ना ऊपर जी, वो जो कुर्ते का एक पार्ट साइड में रखा हुआ है, सबसे पहले मुर्दे को लिटाने के बाद उस पार्ट को गर्दन में डाल देंगे और कुर्ता पहना देंगे। अब जब कुर्ता आपने पहना दिया है, सबसे पहले मय्यत को लिटा करके चारपाई पर, चूंकि कुर्ते के ऊपर लिटाया जाएगा और कुर्ते में एक पार्ट नीचे और एक पार्ट रखा हुआ है सरहाने, इस सरहाने वाले पार्ट को ऊपर डाल देंगे, गर्दन इसके अंदर डल जाएगी। ये आपका कुर्ता हो गया रेडी। अब जो कपड़ा इनके ऊपर था, जो नहलाने के बाद गीला कपड़ा हो गया था, हमने उसे हटा करके एक कपड़ा और डाल दिया था, वो कपड़ा अब हटा देंगे, क्योंकि ऊपर से अब कमीज पहना दी गई है, बेसतरी नहीं होगी। ठीक, चलिए हैं, क्या चीज? अच्छा, बस यहीं से शुरू था। तो कमीज जो हमने बिछाई है उसके दो पार्ट होते हैं कमीज के, एक बिछा दिया और एक को सरहाने लपेट करके रख दिया। अब मय्यत को हम वहां जहां नहला रहे थे वहां से उठा करके हमने उस चारपाई पर रख दिया। अब मय्यत के ऊपर एक कपड़ा है मौजूद अभी, क्योंकि अगर नहीं होने का दिक्कत वाली बात है। तो अब ये जो हम सबसे पहले कमीज पहनाएंगे, गर्दन में डाल करके कमीज वाला हिस्सा, वो जो हमने वो पार्ट जो है सरहाने रख दिया था, उस सरहाने वाले पार्ट को उठा करके हम यहाँ पर लगा देंगे और ऊपर हमने कमीज पहना दी। कमीज पहनने के बाद वो जो कपड़ा अंदर है जिस्म के ऊपर बेसतरी से बचाने के लिए, अब उसको खींच करके आप धीरे धीरे से निकाल दो, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं बाकी रही। अब हमने कफन का पहला कपड़ा कमीज वो पहना दिया है। अब नंबर 2 पर देखिए, वो जो सरबंद रखा हुआ है, सरबंद कहते हैं, खिमार ओढ़नी सरबंद कह लो, एक ही बात है। सरबंद, खिमार, ओढ़नी एक होता है सीना बंद, वो है अलग, ये सरबंद है अलग। इसे खिमार कह देते हैं, ओढ़नी कह देते हैं, सरबंद कह देते हैं। ये 2 मीटर का कपड़ा रखा हुआ अलग। इन 2 मीटर के कपड़ों को अब हमें मय्यत के ऊपर डालना है, सर के ऊपर ठीक तरीके से बढ़िया करके पैक करके, और बालों की 2 लटे करके सीने पर डालकर इस ओढ़नी को दोनों तरफ से उन बालों के ऊपर डाल दिया जाए, ताकि बाल बिल्कुल छुप जाएं। ये हो गया हमारा दूसरा कपड़ा जो अलग रखा हुआ था। सरबंद, ओढ़नी, खिमार, इन नामों से, ये नाम 3 हो रहे हैं और कपड़ा एक ही है। ये हो गया जी। अब देखो नंबर 1 पर पहनाई है कमीज, कमीज पहनाई है। कमीज पहनाने के बाद सबसे ऊपर क्या किया, सरबंद यानी खिमार ओढ़नी, उसको हमने पहनाया है। बालों की दो तरफ को करके सीने पर डाले हैं और उसके बाद इसको हमने पूरे का पूरा इसको ओढ़नी को दोनों तरफ को निकाल के, हाँ जी, इसे डाल दिया। सर के ऊपर को होते हुए आएगी दोनों तरफ को, और जो है सीने पर बालों के ऊपर सरबंद यानी खिमार ओढ़नी डाल दिया जाएगा। ये हो गए 2 कपड़े। अब चलो, अब तीसरा कपड़ा क्या है उसके नीचे, जो कमीज थी उसके नीचे था इजार, शलवार कहो, इजार कहो। अब इसकी शक्ल यह है कि आपको इस अंदाज में लपेटना है कि दायां हिस्सा ऊपर आ जाए। इस अंदाज में आपको लपेटना है कि दायां जो हिस्सा है वो नीचे रहे और बायां हिस्सा ऊपर रहे। इधर से इधर को लपेट दो, इधर से इधर को लपेट दो। अब जब ये इजार हमने लपेट दी है, अब उसके नीचे क्या था, उसके नीचे था सीना बंद, जो कि सीने से लेकर के घुटने तक था। अब इस सीना बंद को लपेटा जाएगा जी, वो भी इसी तरीके से लपेटा जाएगा, बढ़िया करके बांध दिया जाएगा सही ढंग से।
अच्छा जी, अच्छा जी, दोनों हाथ हटा करके और सीना बंद को लपेट दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा, और इसका भी दायां हिस्सा ऊपर रहना चाहिए। अब सबसे लास्ट वाला बचा नीचे, लिफाफा, बड़ी चादर, उसको भी जो है इस तरीके से लपेटेंगे कि बायां पल्ला उसका भी ऊपर आ जाए, कि बाएं तरफ से लपेट दो, उसके बाद दाएं तरफ से लपेट दो, तो दाएं तरफ से लपेटने के बाद दायां हिस्सा ऊपर आ जाएगा। अब देखो पांचों कपड़े हो गए, मुख्तसर सुन लो इसको। सबसे पहले हमने लिफाफा बिछाया था, उसके ऊपर हमने सीना बंद बिछाया था, उसके ऊपर हमने इजार बिछाई थी, उसके ऊपर हमने कमीज बिछाई थी, और ओढ़नी यानी सरबंद और खिमार इसको अलग उठा करके हमने रख दिया था। फिर हम उठा करके उस चारपाई पर रखा। चारपाई पर रखने के बाद में सबसे पहले कमीज जो हमने बिछाई थी लास्ट में, वो सबसे ऊपर आ गई। वो बिछाई लास्ट में है लेकिन आएगी सबसे ऊपर वो। तो अब ये जो हमने एक पल्ला उसका अलग रख दिया था, एक पे लिटा दिया, ये वाला पल्ला उठा करके ऊपर से अब डाल दिया जाए। तो ये कमीज पहन ली, और जो कपड़ा पहले से मौजूद था जिस्म के ऊपर, बेसतरी ना हो इस वजह से, बेपर्दगी ना हो, उसको खींच लिया जाए। अब उसके बाद में नंबर 2 पर ओढ़नी, सरबंद जिसे कहते हैं, वो सर के ऊपर बांधा जाएगा इस तरीके से कि बालों की 2 लटे करके सीने पर डाल करके, और ये जो है आपके जो सर के ऊपर से होते हुए ओढ़नी जैसे ओढ़ते दोनों तरफ को, और सीने पर डाल दी जाए। हो गए। अब तीसरा काम ये है कि जो कमीज तो हो गई, इजार, इजार जो सर से लेकर के पैर तक था, उसको बाएं तरफ से लपेटो, फिर दाएं तरफ से लपेटो, या दाएं से लपेटो या बाएं से लपेटो, बहरहाल दायां वाला ठुक्का, दायां वाला हिस्सा ऊपर आना चाहिए। ये हो गया इजार। इजार के नीचे है सरबंद। सरबंद को हाथों को हटा करके बाकी पूरा हिस्सा, जिस्म का हिस्सा सीने से लेकर के जो है घुटने के नीचे तक का, इसको लपेटो, ठीक तरीके से लपेटो इसको। ये हो गया, इसका भी दायां हिस्सा ऊपर होना चाहिए। फिर लास्ट में बचेगा लिफाफा, बड़ी चादर, उसको भी जो है इस तरीके से लपेटें कि दायां हिस्सा उसका ऊपर आ जाए। ये आपका कफन हो चुका है। इस कफन को बांधने के लिए 3 वो होती हैं जो सबसे नीचे कफन के नीचे लगा दी जाती हैं, कि लास्ट में उस कफन को बांध दिया जाता है। 3 मतलब ये है कि उस कत्तरे सी होती हैं, एक बीच में लगा देते हैं कत्तर नीचे, एक पैरों में लगा देते हैं कत्तर नीचे, एक जो है ऊपर लगा देते हैं। इससे ये होता है कि वो जो 3 कत्तरे हैं उनसे पूरे का पूरे कफन को बांध देते हैं, ताकि कफन जहां तहां को ना हो। देखिए असल कफन ये है। अब देखो मय्यत को हमने लिटाया है, तो सबसे पहले एक बिछोने के नाम से एक छोटी चादर होती है जो सिर्फ इकरामन सबसे नीचे रहती है, और एक चादर होती है बड़ी, ताकि बेपर्दगी ना हो ऊपर से। ये 2 चादरें कफन का हिस्सा नहीं है। ये कफन में, वहां हम जब कब्रिस्तान में जाते हैं तो इन 2 चादरों को अलग हटा देते हैं। जो कफन बंधा है 5 कपड़ों का, यही मय्यत जो है कब्र के अंदर 5 कपड़ों के साथ उतारी जाती है। अब बताइए क्या समझ में नहीं आया? इतनी तफसील से मैंने बताया है, एहतियात के साथ। कुछ बातें ऐसी हैं कि अब आप उन्हें मोलबंद से सीखेंगे इंशाअल्लाह। जो इक्की दुक्की बात हमने छोड़ी है वो इंशाअल्लाह आप उनसे सीखेंगे। फिलहाल ये हमने जहां तक बता दिया, बल्कि ये शायद ही कोई चीज रह गई हो, ये भी आप देख लेना इंशाअल्लाह। बताओ किस किस की समझ में नहीं आई बात ये? खुशबू
کہ داڑھی وغیرہ کو اور جو ہے سر وغیرہ کو، اس طریقے کی چیزوں کو کافور بھی لگا دیتے ہیں اور خوشبو بھی لگاتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے مستحب لکھا ہے اس کو۔ میت کے کفن پر بھی خوشبو لگانا مستحب ہے، میت کا کفن خوشبو لگانا مستحب، نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات، سر کو خوشبو لگانا، داڑھی والا مسئلہ تو کا ہے، اور سجدوں کی جو جگہ ہے یہاں پر بھی خوشبو لگا دینا، ناک ہے، پیشانی ہے، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں گھٹنے ہیں اور پیر ہیں، ان سب میں خوشبو لگانا یہ ہے جی۔ تو اس کا ثبوت ملتا ہے روایتوں میں، سمجھ گئے؟ تو یہ بھی ایک کام ہے، خوشبو بھی لگا دیں آپ۔ اور کیا ہے جی؟ کوئی سوال رہ گیا ہو اسی میں کر لو سوال، آج بخاری کا سبق نہیں ہو پائے گا جی، سوال کر لیجیے آپ اس کے متعلق جو سوال رہ گئے ہوں، باقی جو میں جس کا جواب دے سکوں اس طرح کے سوال۔ وہ بات الگ ہے کہ میت کو کون دیکھ سکتا ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ میت کو کوئی نہ دیکھے، ہم تو یہ کہتے ہیں۔ یہ دیکھنے دکھانے کا رواج، یہ رسم بن گئی ہے بے پناہ، اور گناہ پر گناہ ہوئے جا رہے ہیں۔ غیر محرم عورتیں غیر محرم مردوں کو دیکھنے جاتی ہیں، گناہ کماتی ہیں۔ غیر محرم مرد غیر محرم عورتوں کو دیکھنا چاہتی ہیں تو گناہ کماتی ہیں۔ اور اگر مرد کو بھی دیکھنے جائے تو 50 عورتیں وہاں رہتی ہیں بیٹھی ہوئی، تو مرد بیچ میں ہے، چارپائی بیچ میں، 50 عورتیں ارد گرد بے پردگی کے ساتھ بیٹھی ہیں، تو اس کو دیکھنے سے پہلے 50 کو جو ہے دیکھنا پڑے گا۔ ایسے ہی کوئی عورت اگر عورت کو دیکھنے جاتی ہے تو اس سے پہلے 50 غیر محرم مردوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ لہذا ہم بھی کہیں اگر پہنچتے ہیں تو اگر دیکھتے ہیں کہ بھیڑ بھاڑ زیادہ ہے، عورتیں وہاں موجود ہیں، تو ہم عورتوں میں وہاں نہیں جاتے، ہم دیکھتے ہی نہیں چہرہ، چونکہ چہرہ دیکھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ کمال کی بات دیکھو، چہرہ دیکھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے، ہاں غیر محرم کو دیکھنے کا عذاب ہے۔ تو ثواب تو اگر دیکھ بھی لیا، مرد نے مرد کو دیکھا، عورت نے عورت کو دیکھا، تب تو گنجائش ہے، لیکن ثواب نہیں ملے گا اس دیکھنے پر۔ ہاں اگر غیر محرم کا مسئلہ پھنس گیا تو عذاب اور ہو جائے گا، اس کو بھی آپ سمجھے۔ ثواب 0 ہے اور عذاب بہت زیادہ ہے غیر محرم والے مسئلے میں، اس لیے جو ہے اسے دیکھنے دکھانے سے بچو، ہاں اس دیکھنے دکھانے سے بچو، یہ ہے جی بات۔ اب آج کل یہ ہوتا ہے دیکھنے دکھانے کی وجہ سے مردے کو 2 دن تک لیٹ کر رہے ہیں، یہ ناجائز ہے، ناجائز ہے، سخت بالکل جی۔ اب بتائیے کیا سوال ہے جی آپ کا؟ ایک مسئلہ اور رہ گیا اسی میں، اگر کوئی عورت کسی عورت کو غسل دے یا مرد کوئی مرد کو غسل دے اور کوئی عیب دیکھے جسم پر، تو اس عیب کا اظہار کرنا ناجائز ہے۔ کسی اور کے سامنے کہ ہم نے ایسے دیکھا، ہم نے وہ دیکھا، یہ ناجائز ہے۔ اس عیب کو چھپانا اس کی ذمہ داری ہے جس نے غسل دیا ہے، یہ بات بھی ہے جی۔ کوئی سوال ہو تو بتاؤ۔ صحیح ہے، جائیے، فی امان اللہ۔